اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایھا الناس کل امرئ لاق ما یفر منہ فی فرارہ والاجل مساق النفس والحراب منہ موافاتہ کم اطردت الایام الجسها عن مکنون هذا الامر فأبى الله إلا إخفاءه هيهات علم مخزون اما وصیتی فاللہ لا تشرکوا به شیئا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضيعوا سنته اقیموا هذین العمودین واوقدوا هذین المصباحین۔ شب شہادت امیر المؤمنین مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام حاضرین مجلس، جوانان عزیز و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ شب عظیم ہے، لیلۃ القدر ہے، 21 رمضان المبارک و ماہ مبارک و عشرہ آخر ماہ مبارک کی پہلی شب بھی ہے۔ یہ ایام و یہ لحظات جو خداوند تبارک و تعالی نے تمام بندگان خدا کو عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر جانیں اور باقی ماندہ اس ماہ مبارک کے مختصر فرصت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے سب ہم مستفید ہوں انشاءاللہ۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام نورانی کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کا آخری کلام ہے اس حیات ظاہری میں۔ شہادت سے چند لحظے قبل حضرت نے اپنے اعضائے خاندان کو اکٹھا کیا، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو و اقربا کو، اور ان لوگوں کو جو امیر المومنین کے قریبیوں میں سے تھے، اور آخری جملات اپنے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ایک آدھ جملہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آخری وقت امیر المومنین نے ایک دفعہ آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھولیں، اور آخری جملہ یہ بیان فرمایا فَلْيَعْمَلْ مِثْلُ هَٰذَا الْعَامِلُونَ۔ اس کے مشابہ جملہ بیان فرمایا کہ عامل، اہل عمل و اہل کوشش، ان کو یوں زندگی گزارنی چاہیے اور اس طرح زندگی سے رخصت ہونا چاہیے جس طرح میں جا رہا ہوں۔ وہ آخری جملہ بعض تاریخوں میں نقل کیا گیا ہے، لیکن مفصل کلام یہ ہے جس کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے ایھا الناس کل امرئ لاق ما یفر منہ، اے لوگو ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔
انسان سب سے زیادہ موت سے فرار کرتا ہے، وہ موت سے بھاگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اور یقیناً موت ہی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز ٹل سکتی ہے سوائے موت کے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کل امرئ لاقٍ ما یفر منہ فرارے والاجل مساق النفس والحراب منہ موافاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں جتنا موت سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، در واقع اتنا موت کے قریب ہو رہا ہے۔ جتنے قدم انسان پیچھے اٹھاتا ہے موت سے، اتنا ہی موت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کلام نورانی میں حضرت نے وصیت فرمائی کہ یہ میرا آخری وقت ہے، اور میں دو چیزوں کی وصیت تمہیں کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اما وصیتی فللہ فاللہ لا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی وصیت جو آخری وقت میں امیر المومنین اپنے پیروکاروں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اقربا کو فرما رہے ہیں کہ ہرگز خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ برتنا، شرک کے مرتکب نہ ہونا، آخری وصیت ہے امیر المومنین کی۔ اس لیے کہ مولا الموحدین ہیں، توحید کے امام ہیں امیر المومنین، اور آخری وقت بھی لوگوں کو شرک کی آلودگی سے بچانے کی وصیت کی کہ خبردار اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنے زندگی کے کسی شعبے میں شرک کے مرتکب نہ ہونا۔ فَاللَّهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری وصیت میں رسول اللہ کے بارے میں تمہیں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ، سنت رسول اللہ کو ضائع نہ کرنا۔ فَأَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعُمُودَيْنِ، یہ دو ستون و یہ دو سہارے ہمیشہ قائم رکھنا، ایک توحید اور اس کو خالص رکھنا، شرک کے مرتکب نہ ہونا، اور دوسرا سنت رسول اللہ کو برپا رکھنا، اسے گرنے نہ دینا، پائمال نہ ہونے دینا، اسے ضائع نہ کرنا۔ وَأَوْقِدُوا لِهَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور یہ دو چراغ ہمیشہ جلائے رکھنا، ایک وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، توحید کا چراغ، اور دوسرا سنت رسول اللہ کا چراغ۔ وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ مِّمَّا لَمْ تَشْرُدُوا حَمَلَ كُلُّ امْرَئٍ مِّنْكُمْ مَجْهُودًا وَخَفَّفَ عَنِ الْجَهْلَةِ رب رحیم و دین قویم و امام علیم انا بالامس مفارقکم، میں بہت جلد تم سے بچھڑنے والا ہوں، جانے والا ہوں۔ غفر اللہ لی ولکم، خدا مجھے بھی مغفرت کرے اور تمہیں بھی۔ ان تثبت الوطأۃ فی ہذہ المظلہ فذاک، اللہ کی مشیت و اللہ کی حکمت کے تحت اگر میں ممکن ہے بچ جاؤں، فذاک وان تدحض القدم فانما كنا فی افیاء اخزان ومحب رہاء وتحت ظل غمام، اور اگر حکم خدا و مشیت خدا کا تقاضا ہوا اور میں چل بسا ان قریب تم سے دور ہو گیا، دور ہونے والا ہوں، اس صورت میں حضرت نے چند ادبی تعبیریں بیان فرمائی ہیں کہ اس صورت میں ان گھنی چھاؤں کی ہوا کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں اس کے تہ بتہ جمے ہوئے لکے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹ گئے، میں تمہارا ہمسایہ تھا۔ تیزی سے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ اس میں نہ لگے۔ حضرت فرماتے کہ میں چند دن تمہارے پڑوس میں رہا ہوں،
اور میرے بعد تم عنقریب پاؤ گے کہ میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی. میں حرکت کر رہا تھا اور عنقریب میرے جسم کی حرکت تھم جائے گی اور بولنے سے ختم ہو جائے گی, میری زبان رک جائے گی, بول نہیں پائے گی, اور میرے ہاتھ و پیر ساکت ہو جائیں گے. اور یہ سب تمہارے لیے پند و نصیحت ہے. عبرت کی نگاہوں سے مجھے دیکھو کہ میں اس دنیا میں تمہارے پڑوس میں رہ کر جا رہا ہوں, کل تمہاری باری ہے, اسی طرح تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. کیونکہ عبرت حاصل کرنے والی باتوں سے زیادہ موعظت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے. میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم برا ہو. کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے. آخری جملے جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں, غدن ترون ایامی, آنے والے دنوں میں تم مجھے یاد کرو گے, میرے عہد کو یاد کرو گے اور ان ایام کو یاد کرو گے. وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِ, اور آنے والے دن تمہیں میرے بارے میں بہت سارے خفیہ حقائق بتا دیں گے. بہت ساری چیزیں جو آج پردے میں ہیں اور تم نہیں جانتے, کل ان سے پردہ ہٹ جائے گا اور کھل جائیں گی, تم جان جاؤ گے. وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُقِ مَكَانِي, جب یہ میرا, یا بعض خلو مکانی, جب میں اپنی مسند چھوڑ جاؤں گا اس خالی جگہ کو دیکھ کر تمہیں میرا مقام و منزلت سمجھ میں آئے گا. وَقِيَامِ غَيْرِ مقامی, اور جب میرے علاوہ کوئی اس مقام پہ بیٹھا ہوگا اس وقت تمہیں میری قدر آئے گی. اس وصیت میں جو آخری کلام ہے نورانی امیر المومنین کا, وہ بہت ہی گران قدر و گران مایا, حضرت نے اپنی پوری حیات طیبہ کا نچوڑ ان جملوں کے اندر بیان فرمایا ہے. غور طلب و تفصیل طلب کلام ہے یہ. آخری جملے میں حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے رخصت ہو کے جا رہا ہوں لیکن تم مجھے پہچانا نہیں. غدن ترون مقامی, آنے والے دنوں میں کل تمہیں سمجھ میں آئے گی علی کیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک نہیں ہو سکا وہ راز کشف جس کی پیشن گوئی امیر المومنین فرما کے گئے تھے کہ جب میرا مقام خالی پاؤ گے, اس مسند پر مجھے نہیں دیکھو گے اور دوسرے آ جائیں گے, تمہیں میری قدر آئے گی. عظیم و قیمتی حقائق اہل عصر کو سمجھ میں نہیں آتے. معاصرت پردہ ہے, حجاب ہے, جہالت ہے. حقائق کو سمجھنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ معاصرت ہے, معاصر ہونا, ہم عصر ہونا. امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ پردہ معاصرت ہٹے گا, چھٹے گا, تم مجھے پہچان جاؤ گے. یعنی آج کی نسل جو میرے زمانے میں ہے وہ مجھے نہیں پہچان سکی, آنے والی نسلیں مجھے پہچان لیں گی. لیکن بعض اوقات ایک حجاب انسان کی آنکھوں سے ہٹتا ہے اور اس کی جگہ پر کئی حجاب انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. بہت ساری ہستیاں و شخصیات و مقامات ان پردوں کے پیچھے پنہان رہے, چھپے رہے, اور امتوں نے, قوموں نے ان کی حقیقت کو نہیں جانا, انہیں نہیں سمجھا. خواہ وہ معصومین ہوں یا معصومین کے پیروکاروں میں سے شاگردان معصومین, حجاب معاصرت نے چھپا کے رکھا ہے. ہم اگر اپنے زمانے کی مثال لیں, ایک یقینی مثال جو امیر المومنین کے کلام نورانی کی گواہ ہے و دلیل ہے, کلام
امام کی حقانیت کی گواہ ہے، وہ عملی و عینی نمونہ ہے کہ معاصرت حجاب ہے۔ بعض اوقات لوگ نہیں سمجھتے اپنے ہم عصر کسی خدا کی نعمت و خدا کے ہدیہ کو امام خمینی کی ذات ہے۔ اس زمانے میں امام خمینی جیسی ہستی خدا نے ملت اسلامیہ کو عطا کی، وہ خصوصاً مکتب تشیع و پیروان تشیع کو، لیکن نہ تشیع میں امام خمینی کو پہچانا جا سکا اور نہ عام مسلمانوں کے اندر و امت اسلامیہ میں۔ بہت سارے پردوں کے پیچھے یہ شخصیت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے، وہ پنہان ہے۔ لوگوں کی جہالت، بے شعوری، کم شعوری کا ایک پردہ، اور ہم عصر ہونے کا ایک پردہ، معاصر ہونے کا حجاب۔ معاصرت بڑا حجاب ہے، بہت بڑی بڑی ہستیاں و شخصیات اس پردے کے پیچھے چھپی رہی ہیں اور پہچانی نہیں جا سکیں۔ بہت سارے بزرگ و عظیم علماء جو اپنے زمانے میں ایک اللہ کا ہدیہ و تحفہ تھے اس امت کے لیے، لوگوں نے ان کی قدر نہیں جانی۔ شہید صدر، شہید باقر الصدر، صدر اول، ان خدا کی نعمتوں میں سے تھے جو ملت عراق کو و امت اسلامیہ کو و ملت تشیع کو خدا نے یہ عظیم نعمت عطا کی۔ ایک نابغہ ہستی، نابغہ روزگار، جو راہ انبیاء و راہ ائمہ کو سمجھنے والے و طے کرنے والے، لیکن یہ قوم و ملت انہی حجابوں کی وجہ سے اس ہستی کو نہیں پہچان پائے۔ وہ شخصیت اس دنیا سے چلی گئی لیکن سمجھے نہیں جا سکے۔ اگر ہم اپنی سرزمین کی مثال دیں، علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کا وہ ہدیہ تھے جن کو نہیں سمجھ سکے، خصوصاً فکر اقبال، کہ اقبال خود بھی متوجہ سے اس طرف کہ میرا زمانہ دانندہ اسرار نہیں ہے، یہ بازار اس یوسف کا خریدار نہیں ہے، یہ نہیں ان چیزوں کے طلبکار، انہیں کچھ اور چیزیں چاہیے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آج تم نے مجھے نہیں پہچانا، کل پہچان لوگے مجھے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ آنے والے ایام میں بھی اور آج تک امیر المومنین کا وہ مقام پہچانا نہیں جا سکا۔ اگرچہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جتنی عقیدتیں و جتنی منقبتیں و جتنی ارادتیں پیش کی گئی ہیں، شاید ہی کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی عقیدت کا اظہار کیا گیا ہو۔ حتیٰ عقیدت کے میدان میں لوگ اس حد کو بھی عبور کر گئے جس حد کو خود امیر المومنین نے بتایا ہوا تھا کہ خبردار اس حد تک آگے نہ بڑھنا، غلو کی حد تک آگے نہ جانا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سیہلک فی رجلان، دو قسم کے افراد، دو طبقے میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی جو مجھے حد سے بڑھا دیں گے، اور دوسرے قالی ناسبی جو دشمنی کر کے مجھے اپنی حد سے نیچے گرا دیں گے۔ یہ دونوں ہلاک شدگان ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ ناسبی دشمنی پہ اتر آئے علی و آل علی کے ساتھ، اور غالی انہوں نے اگرچہ بظاہر عقیدت کا اظہار کیا ہے لیکن اس عقیدت، جاہلانہ عقیدت کے اندر اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے، اور اس میں ذرا برابر امیر المومنین کی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ جاہل نے اپنی جہالت کا فقط اقرار کیا ہے۔ اور یہ جملہ امیر المومنین کا آج بھی اسی طرح باقی ہے کہ تم مجھے آج نہیں پہچانے، گویا وہ حجاب ابھی تک طاری ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ مختلف حجاب ہیں۔ عرض کیا کہ اگرچہ عقیدت
بہت زیادہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے، اور آج بھی امیر المومنین کے عقیدت مند و محب و چاہنے والے فراوان ہیں، اور امیر المومنین کو اس شعبے میں کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن معرفت کے بارے میں امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچانا نہیں کسی نے بھی، میری معرفت نہیں ہوئی تمہیں، غداً ترون مقامی، کل تمہیں سمجھ میں آئے گا علی کیا ہے۔ لیکن وہ غد، وہ کل، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، چونکہ آج بھی حالت وہی ہے جو اس وقت امیر المومنین کے زمانے میں تھی، کہ ہم لوگ عقیدت ضرور رکھتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے امیر المومنین کی۔ امیر المومنین کی معرفت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اگر ہمیں معرفت ہو، ہماری یہ زندگی نہیں ہوگی جو آج ہے۔ معرفت علی انسان کی زندگی کو دگرگون کر دیتی ہے۔ جس نے پہچان لیا امیر المومنین کو، پھر اس کی ساری زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی کی طرز بدل گئی ہے، اس کی زندگی کی روش بدل گئی ہے، اس کی سیرت بدل گئی ہے، اس کا عمل بدل گیا ہے، اس کا ہدف بدل گیا ہے، اس کی راہیں بدل گئی ہیں، اس کے غم بدل گئے ہیں، اس کی لذتیں بدل گئی ہیں۔ جس نے بھی امیر المومنین کو پہچان لیا، شناخت کر لی، کہ اگرچہ ہر عہد میں اکا دکا افراد ایسے رہے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو اپنی حد تک پہچانا ہے، نہ اس حد تک جو علی علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن اس حد تک پہچانے جو ان کے لیے مقدور تھا۔ بہت کم افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ معرفت حاصل کی، اور جب انہیں امیر المومنین کی معرفت کے ذریعے سے امیر المومنین کی شخصیت و امیر المومنین کی حقیقت کی جھلک نظر آئی، اس تجلی نے ان کی کایا پلٹ دی، اس تجلی نے ان کی دنیا بدل دی، ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ یہ تاثیر ہے معرفت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ امیر المومنین کی شناخت ایک ظاہری واقعات کی روشنی میں ہوتی ہے۔ امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں ہوئی، وہ جملہ جو سب کو معلوم ہے، اور اسی سے ہم امیر المومنین کی فضائل و امیر المومنین کا مقام و امیر المومنین کی عظمت سمجھتے ہیں کہ حضرت کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ اگرچہ بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اکا دکا ایسے واقعات ہوئے جو تاریخی لحاظ سے اس طرح مستند نہیں ہیں، لیکن بعضوں نے دعویٰ کیا ہے، شاید اس لیے کیا ہے تاکہ امیر المومنین کی ولادت کی اس انفرادیت کو ختم کریں کہ تنہا امیر المومنین نہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ اور بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ سے بڑھ کر آگے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن تاریخوں میں ایک دو واقعات ایسے لکھے جاتے ہیں۔ عزیزان، امیر المومنین کی ولادت جہاں بھی ہوئی ہو، چونکہ رسول اللہ کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ کا کعبہ میں پیدا نہ ہونا اس سے رسول اللہ کی عظمت کم نہیں ہوتی، اور علی علیہ السلام کی شخصیت و مقام کعبہ کی ولادت نے نہیں بڑھایا۔ امیر المومنین کی شخصیت و مقام و عظمت کسی اور رکن کی وجہ سے ہے، کسی اور حقیقت کی وجہ سے ہے جو علی کی ذات کے اندر ہے۔ نہ مکہ کے پہاڑوں نے علی کو عظمت عطا کی، نہ کعبہ کی دیواروں نے علی کو عظمت عطا کی ہے۔ در حقیقت جو کچھ امیر المومنین کی عظمت کا راز ہے وہ ذات علی کے اندر موجود ہے۔ انسان، چونکہ یہ قانون ہے، یہ فارمولہ ہے، انسان کا کمال انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کی ذات سے باہر ہے وہ انسان کا کمال نہیں سمجھا جاتا۔ وہ آسمانوں کی زینت ہے، وہ زمین کی زینت ہے، وہ پہاڑوں کی زینت ہے، وہ ماحول کی زینت ہے، وہ انسان کی زینت نہیں ہوتا۔ خوبصورت و قیمتی کپڑے انسان کو قیمتی نہیں بناتے چونکہ انسان کی ذات سے باہر ہیں۔ انسان کی جیب میں پیسہ انسان کی عظمت کو نہیں بڑھاتا چونکہ انسان کی ذات سے باہر ہے۔ ہر وہ حسن اور خوبصورتی جو انسان کی ذات میں نہ ہو اور انسان کی ذات سے باہر موجود ہو، وہ انسان کو عظمت نہیں دے سکتا۔
انسان کی عظمت کا راز انسان کی ذات کے اندر موجود ہے. لہٰذا نہ مکہ کے پہاڑوں نے اور نہ کعبہ کی دیواروں نے اور نہ کسی اور بیرونی چیز نے امیر المومنین کو یہ عظمت عطا نہیں کی. یہ عظمت، اس کا راز امیر المومنین کی ذات کے اندر خابیدہ و پنہان ہے. حضرت یہی فرماتے ہیں کہ تمہیں جو نظر آتا ہے فقط میرا کعبے میں پیدا ہونا نظر آتا ہے، لیکن میری ذات کے اندر جھانک کے تم نے مجھے نہیں دیکھا. ملا رومی نے مثنوی میں، آغاز مثنوی میں ایک مطلب اسی اپنے مضمون سے مربوط ذکر فرمایا ہے جو بہت عمدہ مطلب ہے اور امیر المومنین کی ذات گرامی پر مکمل فٹ آتا ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. ہر کسی نے اپنی ذہنیت بنائی، گمان بنایا میرے بارے میں، اور اپنے گمان کے مطابق میرا محب بنا، میرا چاہنے والا بنا. در حقیقت یہ میرا محب نہیں ہے، یہ اپنے گمان کا محب ہے. اس نے اپنے گمان میں میری تصویر بنائی ہے جو میری نہیں ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے. اور جیسی اس کے گمان نے بنائی ہے اس کو چاہتا ہے، اس کا محب ہے، اس کا عاشق ہے. اور جس چیز کو بھی بنا کے مان رہا ہے وہ میں نہیں ہوں. کیوں کہ میں وہ ہوں، اگر کوئی میرے اندر جھانک کے دیکھتا اس کو میری حقیقت نظر آتی اور سمجھ آتی. ہر کسی از ظن خود شد یار من، ہر ایک اپنے گمان کے مطابق میرا چاہنے والا بنا. از درون من نہ جوست اسرار من، میرے اندر کسی نے جھانکنے کی کوشش نہیں کی، میرے اندر کسی نے نگاہ نہیں دوڑائی تاکہ مجھے اندر سے پہچانے. عزیزان، جس طرح امیر المومنین سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا، گویا ذیلب یمانی نے یہ سوال کیا تھا کہ اے علی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ارأیت اللہ، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نے ناراحتی کے ساتھ جواب دیا، ویحکا، سرزنش کی، توبیخ کی، مذمت کی اس کی کہ تو اپنی طرح سمجھتا ہے مجھے کہ میں نے کسی سے سنا ہے اور سنے سنائے کہ خدا کو مانتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ لا اعبد ربا لم ارا یا ما اعبد ربا لم ارا، میں نے جس خدا کو دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. میں اس خدا کا بندہ نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے خدا کو لیکن آنکھ سے نہیں، چونکہ خدا کی حقیقت آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی. میں نے خدا کو لوگوں کی اور مبلغوں کی زبان سے نہیں سنا، کتابوں میں نہیں پڑھا، بلکہ حقیقت خدا، جلوہ خدا، نور خدا کو دیکھا ہے اور نور بصیرت سے دیکھا ہے. ما اعبد ربا لم ارا، وہ خدا جو دیکھا نہیں ہے اس خدا کی پوجا نہیں کرتا. یعنی امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے اپنے ذہن و گمان میں خدا بنایا ہو اور پھر اس خدا کی عبادت کر رہا ہوں. فرق ہے آج مسلمانوں میں اور کافروں میں، یہ فرق ہے. کافروں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہیں، مسلمانوں نے اپنے ذہنوں میں خدا بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہیں. فرق نہیں پڑتا، انسان ہاتھ سے خدا بنائے، لکڑی اور مورتی، لکڑی اور پتھر کی مورتی بنا کر اور اسے کہے یہ خدا ہے، خدا مان کر اس کے سامنے جھک جائے، یا کتابوں میں پڑھ کے اپنے ذہن میں ایک ذہنی و مفہومی تصویر بنا کر اسے خدا مان کر اس کے سامنے جھک جائے. یہ دونوں خدا نہیں ہیں، یہ دونوں انسان کی اپنی بنی ہوئی تصویریں ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ یہ جو تم کتابوں میں پڑھ کے دقیق فہم کر کے مباحثے کر کے مطالعہ کر کے دقت کر کے مناظرے کر کے اور بہت ہی گہرائیوں میں جا کر پھر خدا کی ذہن میں تصویر بناتے ہو، یہ تصویر تمہارا خدا نہیں ہے. کل ما میزتموہ بأدق معانیہا بأوہامکم
فہو مخلوق لکم مثلکم مردود الیکم، یہ جو تم اپنی عقلوں کی مدد سے، اپنے اوہام کی مدد سے اور اپنی ذہنی توانائیوں کی مدد سے گہرائیوں میں جا کر بے ادق معانیہا، انتہائی گہری و فلسفی تصویریں اللہ کی بناتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ذہنی مخلوق ہے۔ وہ مخلوق لکم مصنوع لکم مثلکم، تمہاری جیسی ہی ہے یہ مخلوق بھی، مردود الیکم، یہ تمہاری طرف لوٹ کر آ رہی ہے، یہ نہیں ہے تمہارا خدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اسی جملے کا مصداق ہے کہ ہر کسی الظن خود شد یار من، ہر ایک اپنے گمان میں مجھے بنا کے پھر اپنے گمان کو ہی پوجا کرنے لگا۔ از درون من نہ جست اسرار من، علی وہ عبد خدا ہیں کہ جنہوں نے خدا کے اندر سے خدا کی حقیقت کو پایا ہے، اپنے ذہن سے اپنا خدا نہیں بنایا، نہ اپنے ہاتھ سے خدا بنایا، نہ اپنے ذہن سے خدا بنایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نور ایمان اور نور بصیرت سے نور خدا کو پایا ہے۔ خدا پانے کی چیز ہے عزیز من، یہ لیالی قدر، یہ ماہ مبارک رمضان، یہ اللہ کو پانے کی راتیں ہیں، یہ اللہ کو پانے کے ایام ہیں۔ جس طرح سید الشہداء علیہ السلام دعائے نورانی عرفہ میں فرماتے ہیں، الہی ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے۔ عزیزان من، خدا کو پانا ہے، پانا جس طرح آپ مال کو پا لیتے ہیں، کسی اپنی آرزو کو پا لیتے ہیں، پا لینا سمجھنے کو نہیں کہتے۔ آپ کو کہتے ہیں بھائی جس مقصد کے پیچھے تھے وہ مقصد پا لیا، اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کہیں ہاں میں نے پا لیا۔ کیا پا لیا؟ یعنی سمجھ آ گیا مجھے۔ سمجھ آنا پانا نہیں ہے، پا لینا یعنی وہ حقیقت آپ کی گرفت میں آ جائے، آپ کے اختیار میں آ جائے، آپ کا اس حقیقت سے رابطہ ہو جائے۔ اگر آپ کسی ایڈریس پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کسی گھر میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں بھائی جس مکان کی تلاش میں تھے وہ پا لیا، اگر آپ نے فقط سمجھ لیا ہے کسی سے زبانی ایڈریس تو یہ کہنا درست نہیں ہے میں نے پا لیا ہے۔ نہ، پانے کا مطلب یہ کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، اس جگہ اس مقام تک وصال و وصول ہو گیا ہے اور رابطہ ہو گیا ہے، قرب بڑھ گیا ہے، ملاقات ہو گئی ہے۔ جب تک لقاء و ملاقات نہیں ہوئی اس کو پانا نہیں کہتے۔ آرزو کو پا لینا، مقصد کو پا لینا، مرام کو پا لینا، ہدف کو پا لینا، تمنا کو پا لینا، اپنے شوق کو پا لینا، اس کو سمجھنے کو نہیں کہتے۔ پا لینا یعنی اس حقیقت تک پہنچ جانا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو پا لیا ہے، نہ کہ سمجھ لیا ہے کتابوں سے، نہ کہ دلائل سے میں نے سمجھ لیا ہے۔ سمجھنے سے خدا نہیں ملتا عزیز من، پانے سے خدا ملتا ہے۔ اور یہ راتیں، یہ ایام، یہ اعمال، یہاں بیٹھنا ثواب کے لیے نہیں بیٹھے، حور پانے کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں پر پھلوں کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں پر دودھ کی نہروں اور شہد کی مکھیوں کے تھوک کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں پر آپ اس ہستی کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اس نے فرمایا ہے کہ تو میری تلاش میں نکل، تو میری جستجو میں نکل۔ اور اپنے رسول کو فرمایا ہے اے میرے رسول، ممکن ہے ان حاجتوں مانگنے والوں میں سے کوئی ایک آدھ میری تلاش والا بھی تیرے پاس آ جائے۔ یہ جو تیرے پاس روزانہ راشن کے لیے آتے ہیں، شفا کے لیے آتے ہیں، بچوں کے لیے آتے ہیں اور آرزویں لے کر آتے ہیں، ان میں دیکھتے رہنا، ان کی بات سنتے رہنا، ان کے سوالات پہ غور کرتے رہنا، شاید ان میں سے کوئی ایسا بھی نکل آئے جو نعمتوں کے پیچھے نہ ہو، حوروں کے پیچھے نہ ہو، قصور کے پیچھے نہ ہو، جو لذتوں کے پیچھے نہ ہو، جو میرے لیے آیا ہو۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، ممکن ہے کوئی میری تلاش میں بھی نکلتا ہوا آ جائے تیرے تک اے رسول، اے میرے حبیب۔
ممکن ہے کوئی میری جستجو میں نکلا ہوا بھی آپ تک آ جائے. جب وہ آئے، جب راشن والا آئے، اسے بتا دو راشن کہاں ہے، اسے کہہ دو پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تجھے سب کچھ مل جائے گا. خدا کریم ہے، خدا رازق ہے، خدا خالق ہے، راشن کی پرواہ نہ کر. خدا کیڑوں کو دیتا ہے، مکوڑوں کو دیتا ہے، حشروں کو دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، کافر و منافق کو دیتا ہے. تو پریشان نہ ہو راشن کے بارے میں. تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، رب نے بنایا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، تو اسے نہ بھی مان پھر بھی تجھے راشن دے گا، چونکہ وہ تیرا رب ہے، تو اس کا مربوب ہے. راشن کے لیے خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی راشن دیتا ہے. اگر صرف اس لیے خدا خدا کرتے ہیں کہ راشن بند نہ ہو جائے، نہ عزیز من، جو نہیں مانتے انہیں زیادہ راشن دیا ہوا ہے اس نے. راشن کی پرواہ نہ کر، چونکہ وہ رب ہے، رب کا کام دینا ہے. تو نہ بھی مانگ وہ تجھے عطا کرتا ہے. لیکن وہ جو حقیقت جس تک انسان کو پہنچنا ہے، اور وہ دروازے جو علی نے کھولے ہیں، ان دروازوں کو کوئی اور نہیں کھول سکتا. بات جب یہاں آ گئی، میں عرض کر دوں اس اہل سنت کے اس جید عالم کا یہ جملہ، ابن ابی الحدید، جو بہت اہل سنت کے برجستہ و جید علماء میں سے ہیں. آج سے شاید 1000 سال پہلے گزرے ہیں، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے. تفسیر اسی نام سے معروف ہے، تفسیر ابن ابی الحدید، تفسیر نہج البلاغہ کے نام سے. اس تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ امیر المومنین کے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو دوسروں میں بھی تھیں، لیکن امیر المومنین ان صفات میں دوسروں سے آگے تھے، سبقت رکھتے تھے. مثلا شجاعت امیر المومنین کی تھی، لیکن دوسرے بھی ہمیں نظر آتے ہیں شجاعت کے میدان میں تلوار کے دھنی. اتنے نظر نہیں آتے جتنے علی ہیں شجاع، لیکن پھر بھی میدان شجاعت میں کچھ جوان مرد نظر آتے ہیں ایسے موجود ہیں. رسول اللہ کے صحابیوں میں سے بھی بعض تھے، وہ علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے بھی تھے، سید الشہداء کے صحابیوں میں سے بھی تھے. ایسے شجاع و تلوار کے دھنی موجود تھے. اسی طرح اور بہت سارے میدان ہیں جو ابن ابی الحدید نے ذکر کیے کہ ان میدانوں میں امیر المومنین امام ہیں، سبقت رکھتے ہیں، لیکن ان کے بعد دوسروں کا بھی کوئی نظر آتا ہے وجود کہیں نہ کہیں. کچھ میدان ایسے ہیں جن میں فقط امیر المومنین نظر آتے ہیں، وہ کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا امیر المومنین کے اردا گرد، جو علی کی گرد کو بھی پہنچ سکے اس میدان میں. اور وہ میدان معرفت خداوند تبارک و تعالی، وہ بندگی خدا کا میدان ہے کہ جس میں علی یکتا ہیں. امیر المومنین نے توحید کے وہ دروازے بشریت کے لیے کھولے ہیں کہ جنہیں سمجھنا آج ایک بڑا ہنر و بڑا کمال ہے. عزیزان من، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے خدا کو پایا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگار، یہ جنت و جہنم مجھ سے سجدے نہیں کروا رہی. یوں نہیں کہ مجھے بتایا گیا جنت موجود ہے اور میری رال ٹپک آئی، اور مجھے یہ کہا گیا جہنم موجود ہے اور میں خوف زدہ ہو گیا، بلکہ اے پروردگار میں نے تجھے پایا ہے. بل وجدتک، میں نے تجھے پایا ہے. چونکہ تجھے پایا ہے اس لیے تیرا عبادت گزار ہوں، نہ طمع میں نہ خوف میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اس طمع و خوف سے ماورا عبادت تیری کر رہا ہوں. عزیزان، یہ راتیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنا لطف خاص و کرم خاص کر کے اپنے بندگان خاص کو عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا رسول اللہ کو، اے رسول، ان حوروں کی تلاش میں نکلے ہوئے، راشن کی جستجو میں نکلے ہوئے، لذتوں کی تلاش میں نکلے ہوئوں میں سے ممکن ہے کوئی میری تلاش میں آیا ہوا بھی تجھے آ ملے. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. اگر مجھ سے سروکار رکھنے والا، جس کا مجھ سے کام ہے، اسے کیا کہو، یہ نہیں کہا کہ اسے آپ یہ فرما دیں. اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں پر کہا کہ ایک لفظ قل یہاں تقدیر میں چھپا ہوا، اس آیت میں پڑا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. نہ، چھپا ہوا نہیں ہے، چونکہ جہاں قل کی ضرورت تھی وہ چھپے بغیر کھل کے سامنے آ گیا. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو کہ قل، یا رسول کہہ دیں، آپ کہہ دیں. لیکن اس آیت کی لطافت یہ ہے کہ خطاب رسول اللہ کو ہے، اذا سألک عبادی انی، اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، بلکہ خداوند نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس میری جستجو میں نکلا ہوا میرا بندہ آ جائے، پھر خدا نے خود فرمایا اے رسول آپ رہنے دیں، میں خود بتاتا ہوں اس کو، میں تیرے قریب ہوں. فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، میں تیری دعا سنوں گا، تو مجھے پکار کے تو دیکھ، اپنی قربت، میری قربت کا امتحان کر، چیک کر کہ میں تیرے قریب ہوں یا نہیں ہوں. کس طرح مجھے پکار، تو مجھے دل میں پکار، تو مجھے دل کی گہرائیوں میں پکار، تو مجھے بلند آواز سے پکار، ایک دفعہ سچے دل سے مجھے پکار، پھر دیکھ میں تیرے قریب ہوں یا نہیں. عزیزان، یہ راتیں خدا کی حقیقت کو پانے کے لیے ہیں، اور سب سے آمادہ ترین وجود یہ جوانان عزیز ہیں جو پاک ہیں، چونکہ خدا کو پانے کے لیے عزیزان طہارت کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے. مجھ جیسے اور میں شاید اس قابل نہیں رہے، آلودہ ہو گئے دل ہمارے دلوں میں صنم آ گئے، ہمارے دلوں میں انانیت آ گئی، ہمارے دلوں میں بہت کچھ آ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں ہزار چیزیں آ گئی ہیں جنہوں نے ان دلوں کو آلودہ کر دیا ہے. لیکن اے جوانان عزیز، آپ کے دل ابھی پاک ہیں، آپ کی فطرتیں پاک ہیں، آپ بہت قریب ہیں خدا کو پانے کے، اور اس عہد جوانی میں یقیناً خدا کی ذات ملتی ہے. کوشش کریں اس رات کو، آج شب شہادت امیر المومنین کو، اس طرح لیلۃ القدر بسر کرو جوانان عزیز کہ مطلع الفجر سے پہلے اپنے رب کو پالو، اور پھر امیر المومنین کے اتباع میں، پیروی امیر المومنین میں، شیعہ امیر المومنین ہونے کا ثبوت دے کے آج آپ بھی گواہی دو کہ اے پروردگار وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے پایا ہے بندگی کے لائق اور تیری بندگی کر رہا ہوں. یہ راتیں، یہ عمل خدا کو پانے کے لیے ہیں، کتابیں خدا کو سمجھنے کے لیے ہیں، کلاسیں خدا کو سمجھنے کے لیے ہیں، درس خدا کو سمجھنے کے لیے ہیں، لیلۃ القدر خدا کو پانے کے لیے ہے. آخر فاصلہ بہت زیادہ ہے اے پروردگار، فاصلہ بہت ہے، فاصلہ اتنا ہے کہ علی جیسا امام جنہوں نے خدا کو پا لیا وہ بھی اس راستے کی طولانی ہونے اور زیادہ لمبا ہونے سے گھبرا کے اور آہیں بھر رہے ہیں. لطول سفر و بعد المسافہ و قلت الزاد، ہائے افسوس، یہ راستہ بہت لمبا، منزل بڑی دور اور فرصت بہت کم ہے. اے پروردگار، اتنی کم فرصت میں کیسے تیری ذات تک پہنچے؟ خاک سے خدا تک کیسا سفر کروں میں؟ خاک جو اسفل سافلین ہے، اے پروردگار تو جو ماورائے اعلی علیین ہے، تو نور السماوات والارض ہے، اور میں خاک کی اس اتھا گہرائیوں اور گمراہیوں میں ڈوبا ہوا، میں کیسے تیری ذات تک پہنچوں و پاؤں تجھے؟ خدا کا جواب کیا ہے کہ میں تو دور نہیں، میں تو قریب ہوں، تو دور ہے. تیری دوری کو دور کرنے کے لیے آج رات کو میں نے اتنا تیز کر دیا ہے کہ تیرا ایک یا اللہ کہنا 80 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ کو پانے کی رات ہے عزیزان من. یہ اعمال اور یہ نشست یوں نہیں کہ اس کو فقط رسم کے طور پر کہ آج رات صبح تک جاگنا ہے بس ثواب پا کے جانا ہے، نہ عزیزان من. جس کو خدا مل جائے، سید الشہداء فرماتے ہیں جسے اللہ مل جائے اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اسے سب کچھ مل گیا ہے. اور جسے راشن مل جائے لیکن خدا نہ ملے اس نے کچھ بھی نہیں پایا ہے. عزیزان من، امیر المومنین کی ہستی، یہ ہستی ہے امیر المومنین. امیر المومنین کو ظلم ہوئے امیر المومنین کے ساتھ. آج رات ہمارے لیے غم کی رات ہے، وہ سوگ کی رات ہے، شیعوں کی یتیمی کی رات ہے، آل علی کی یتیمی کی رات ہے، لیکن علی کی فوز کی رات ہے. فزت ورب الکعبہ، آج علی کی فوز کی رات ہے، علی کی خوشی کی رات ہے، علی کی معراج کی رات ہے، علی کی پرواز کی رات ہے، وہ علی کی دکھوں و غموں اور رنجوں سے نجات کی رات ہے.
امیر المومنین کو جب ضربت لگی فرمایا فزت ورب الکعبہ، خدا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں سرفراز ہو گیا، میں سربلند ہو گیا، میں نے اپنا مقصد پا لیا، میں فوز عظیم پر فائز ہو گیا۔ عزیزان، امیر المومنین ایک طرف یہ ہستی، اس عظمت کی مالک ہستی، علی کے رنج بہت تھے، علی کے دکھ بہت تھے، علی کو صرف ایک سر میں آخری ضربت لگی، لیکن جسم زخمی ہونے سے پہلے علی کا دل زخمی ہو چکا تھا، علی کا جگر زخمی ہو چکا تھا، علی کے دل پر 1000 زخم لگائے جا چکے تھے، لوگوں نے علی کو زخمی کر دیا تھا بہت پہلے سے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں میں 7 سال کی عمر میں بندگی خدا میں نے قدم رکھا، 7 سال کی عمر میں رسول اللہ کی کفالت میں آئے۔ مکہ میں ایک حادثہ ہوا، مکہ میں قحط پڑ گیا، راشن کم ہو گیا، کھانے پینے کا ساز و سامان کم پڑ گیا، اور خصوصاً لوگ تنگی میں آ گئے۔ اس سال بہت تنگی کی سال تھا۔ رسول اللہ جو جوانی کی عمر میں تھے اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ مکہ کے اندر تنگی ہے، تنگ دستی ہے اور قحط ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے ضروریات زندگی نہیں، گھریلو ضرورتیں پورے کرنے کا سامان نہیں ہے، اور اس بیچ میں جن کثیر الاولاد ہیں، جن کے بچے زیادہ ہیں، وہ زیادہ مشکل میں ہیں، اور ان میں سے ایک شخصیت جو زیادہ دباؤ میں ہے، تنگی میں ہیں قحط کی وجہ سے، وہ جناب ابو طالب ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم جائیں جا کر ان کے ساتھ اس مشکل میں شریک ہوں اور ایک ایک بیٹا جناب ابو طالب کا لے لیں اپنی کفالت میں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے ہاتھ پر دیر سے، ہجرت بھی نہیں کی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ یہ چچا بھتیجا رسول اللہ و جناب عباس یہ دونوں گئے جناب ابو طالب کے پاس اور جا کر انہیں بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بعض بڑے ہیں، اور اس وقت مکہ کے حالات بہتر نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں، آپ ایک ایک بچہ ہمیں دیں کفالت کے لیے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقیوں کو اگر آپ لے کے جانا چاہو لے جاؤ، عقیل کو رہنے دو میرے پاس۔ علی علیہ السلام کے ایک بھائی اور جناب ابو طالب کے ایک بیٹے عقیل تھے، جن کی اولاد میں سے جناب مسلم تھے۔ جناب عباس نے جعفر ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو کہا کہ علی کو میرے حوالے کر دے۔ ایک ظاہراً 16 سال کی عمر میں تھے اور امیر المومنین 7 یا 6 سال کی عمر میں تھے۔ رسول اللہ لے آئے امیر المومنین کو اپنے پاس، اپنا فرزند بنا کے پالا، اپنا فرزند بنا کے پالا۔ اور امیر المومنین اس بارے میں ایک خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، رسول اللہ کے ساتھ تعلق کا تشبیہ کے ساتھ فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساری عمر اس طرح جڑا رہا، جدا نہیں ہوا، جس طرح، چونکہ وہ عرب ماحول تھا، عرب ماحول میں امیر المومنین نے یہ تشبیہات استعارے زیادہ استعمال کیے ہیں، فقط تشبیہ کے طور پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس طرح رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہمیشہ رہتا تھا، جس طرح اونٹنی کے ساتھ دودھ پیچا بچہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، جدا نہیں ہوتا، میں اس طرح سے ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ جہاں بھی جاتے، بچپن سے 6 سال کا بچہ، خوب کتنی عمر ہوتی ہے 6 سال کے بچے کی۔ اور ایک مصنف نے بہت خوبصورت نقطہ یہاں بیان کیا، حرج نہیں آج اس لیلۃ القدر و شب شہادت امیر المومنین جو کوئی اچھا نقطہ بیان کرے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ 6 سال کی عمر ہی مناسب ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے لیے، روایات میں بھی ایسے ہی ہے کہ 6 سال تک بچے کو تعلیم مت دو۔ اگرچہ ہمارے ملک میں یہ کمرشل تعلیم، تجارتی تعلیم میں وہ 3 سال سے ہی لے لیتے ہیں، چونکہ انہیں پیسے لینے ہوتے ہیں بچے سے۔ نہ، 6 سال تک بچہ تعلیم نہیں لینا چاہیے، اس کو دوسرے آداب اور
باقی طریقے سے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے ائمہ اطہار کا کہ علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پہلے سال بچہ یہ ہوتا ہے، دوسرے سال یہ ہوتا ہے، تیسرے سال یہ ہوتا ہے، چھٹے سال میں اس کو تعلیم شروع کرو۔ یہ مصنف جنہوں نے علی علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ اچھے نکات لکھے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے، جو جملہ ان کا ہے میرا نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ شاید حکمت خدا یہ تھی کہ مکہ میں قحط پڑے اور امیر المومنین جب 6 سال کی عمر میں ہوئے تو اب امیر المومنین کو مکتب جانا تھا، مکتب الہی میں جانا تھا، اور مکتب الہی کے معلم رسول اللہ تھے، لہٰذا شاید یہ مکہ کا قحط اور یہ مسائل، یہ اقتصادی مشکلات، یہ محرومیتیں، یہ محرومیت اسی لیے آئی تھی کہ امیر المومنین کفالت رسول اللہ میں آ جائیں، امیر المومنین مکتب رسول اللہ میں آ جائیں۔ شاید جناب ابو طالب نہ بھیجتے، وہ کہتے نہ میں علی کو خود رکھوں گا اپنے گھر میں، یہ حالات پیدا ہوئے۔ اس لیے میں یاد ہوگا ان ہمارے کارگاہ کے بچوں کو عرض کیا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے بہت سارے محرومیتوں کو نعمت قرار دیا ہے۔ ہر محرومیت ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی عذاب ہو یا سختی ہو، بعض محرومیتوں پر شکر خدا کریں کہ یہ محرومیت نصیب ہوئی تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک اچھا موقع مل گیا ہے۔ یہ اس بزرگوار مصنف کا، رائٹر کا یہ کہنا کہ مکہ کے یہ حالات پیدا ہوئے اور امیر المومنین مکتب رسول اللہ میں آ گئے، اور اس دن سے لے کر رسول اللہ کی وفات کے موقع تک امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت اقدس میں رہے، بالکل جدا نہیں ہوئے، ایک دن بھی جدا نہیں ہوئے، یا دن سارا رسول اللہ کے ساتھ گزرتا یا شب ساری رسول اللہ کے ساتھ گزرتی۔ اور خصوصی تعلقات، یہ استفادہ، ایک کلاس ہوتی تھی روزانہ رسول اللہ کی امیر المومنین کے لیے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات جناب سیدہ بھی اس میں بیٹھ جاتی تھیں، اور صحیفہ فاطمیہ روایات کے مطابق اسی کلاس کے نوٹس ہیں، یا یوں کہیں جو اس جناب سیدہ نے رسول اللہ کے فرامین و اسرار قلم بند کیے، اسی کو صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین کو روزانہ رسول اللہ تعلیم فرماتے، حقائق۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے 6 سال کی عمر سے فرشتوں کو سننا شروع کیا ہے، فرشتوں کی تجلیاں دیکھنا شروع کی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو رسول اللہ سنتے تھے میں بھی سنتا تھا، بلکہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یا علی انت تسمع ما اسمع وانت تنظر ما انظر، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ 6 سال سے یہ عمل شروع ہوا، اور لحظہ وفات رسول اللہ تک امیر المومنین بارگاہ رسول اللہ میں شرف یاب رہے۔ لیکن اس دوران بھی عزیزان امیر المومنین کے بڑے رنج، وہ بڑے دکھ تھے امیر المومنین کے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اس دوران مجھے رنج و دکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ بارہا امیر المومنین کا جسم زخمی ہوا، بعض جنگوں میں خصوصاً جنگ احد میں امیر المومنین کو اتنے زخم لگے جو گنے نہیں جا سکتے تھے، اور گھر میں جب پہنچے اور امیر المومنین اس ایک چٹائی کے اوپر اپنے خون آلود لباس کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور جناب زہرا علی علیہ السلام کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھیں، اور رسول اللہ آئے، آ کے دیکھا کہ جناب سیدہ امیر المومنین کے زخموں کا علاج کر رہی ہیں اور ساتھ رو بھی رہی ہیں، اور رسول اللہ نے آ کر تسلی دی جناب سیدہ کو اور دعا کی امیر المومنین کے لیے۔ یہ زخم امیر المومنین کو بہت ساری جنگوں میں امیر المومنین زخمی ہوئے، لیکن خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر پناہ لیتا تھا، اور رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے حوصلہ ملتا، رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے شجاعت ملتی، رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے دلیری ملتی۔ جب بھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، وہ بڑے بڑے سورماؤں کے پاؤں اکھڑ جاتے، ہم رسول اللہ کے پاس آتے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہی ہمارے اندر شجاعت کا ایک گویا ایک لاوا، ایک آتش فشان پیدا ہو جاتا، اور جس کے بعد جا کر ہم دشمنوں پہ ٹوٹ پڑتے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے علم کا منبع بھی رسول اللہ ہیں، میری حکمت کا منبع بھی رسول اللہ ہیں،
میری تعلیم و تربیت کا منبع بھی رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے ادب کیا ہے، ادبنی اللہ، مجھے اللہ نے مؤدب بنایا ہے، وہ ادب تو علی، اور میں نے علی کو مؤدب بنایا ہے۔ میں اللہ کا شاگرد ہوں اور علی میرا شاگرد ہے، علی میرا پروردہ ہے۔ عزیزان، امیر المومنین فرماتے ہیں میری ہر چیز رسول اللہ کے رہین ہے، وہاں سے میں نے دریافت کی ہے، اور حتیٰ یہ شجاعت کا منبع بھی رسول اللہ ہے۔ میں نے رسول اللہ کی ذات گرامی سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ دنیا سے اٹھے کسی کو غم نہیں تھا، سیاستدان میٹنگوں میں لگ گئے، پارٹیاں سیاسی جلسوں میں شریک ہو گئیں، اور سب کے کسی کے چہرے پر وہ حزن، وہ بعضوں نے مصنوعی رقت طاری کی، بعض جذبات میں آ گئے، خبردار کوئی رسول اللہ کو نہ کہے کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جس نے کہا رسول اللہ چلے گئے میں تلوار سے سر کاٹ دوں گا۔ خوب یہ ظاہری جذبات تھے، ورنہ اگر اتنی انسان کے اندر رسول اللہ کی وفات پر رقت و غم ہوتا، اندوہ ہوتا، تو اتنے سیاسی جلسے میں جا کر سیاسی فیصلے کرنے کی انسان میں ہمت نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں اتنی رقت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں رقت ہوتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام نے وصیت کی تھی کہ میرا وصیت نامہ میرا بیٹا پڑھے، احمد خمینی، اگر وہ آمادہ نہ ہو کسی بھی وجہ سے، غم کی وجہ سے، تو پریزیڈنٹ پڑھے، پریزیڈنٹ اگر نہ ہو تو فلاں پڑھے۔ اس طرح امام نے 4-5 آدمیوں کے نام لیے۔ خوب امام کے فرزند کو کہا گیا کہ آپ پڑھیں، لیکن وہی جو ان کے غم تھا دل کے اندر نہیں پڑھ سکے وصیت نامہ، اور پریزیڈنٹ کو کہا۔ پریزیڈنٹ اس وقت رہبر معظم تھے، رہبر معظم نے پڑھا وہ وصیت نامہ، لیکن جس رقت کے ساتھ، جس گریے کے ساتھ، جس آہ و بکا کے ساتھ کئی گھنٹے لگ گئے امام خمینی کا وصیت نامہ پڑھتے ہوئے، کوہرام تھا اس مجلس کے اندر۔ اگرچہ قانون نے پابند کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ فوراً فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو رقت کا منظر تھا، جو گریہ و بکا تھی، وہ ایسی نہیں تھی جس طرح ضبط کر کر کے اور اس گریے کو کنٹرول کر کر کے وصیت نامہ پڑھا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کے بعد سیاسی جلسہ ہوا، سیاسی میٹنگ میں کوئی رقت نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں۔ امیر المومنین تھے جو رسول اللہ کے پاس تھے، اور رسول اللہ کے جانے پر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خطبہ، یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے اٹھ جانے سے علی کی دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ یہ احساس صرف رسول علی علیہ السلام کو تھا، یہ احساس حضرت زہرا کو تھا۔ اس لیے حضرت زہرا بابا کی قبر پہ جا کر اس قدر روتی، بلبلا کا مدینے والے سو نہیں سکتے تھے، چونکہ باقیوں کے دل میں وہ رقت اور باقیوں کے دلوں میں وہ غم و اندو نہیں تھا۔ امیر المومنین کی شناخت تھی رسول اللہ کے بارے میں، امیر المومنین کو پتا تھا کیا عظیم منبع ہے رسول اللہ، جو آج ہمارے ہاتھ سے خدا نے ان کو لے لیا اور آج ہم محروم ہو گئے رسول اللہ کی زیارت سے۔ عزیزان، امیر المومنین وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہت غم سہے، بہت رنج سہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی، اور رسول اللہ امیر المومنین کے رنجوں اور دکھوں کا مداوا تھے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت زہرا امیر المومنین کے غموں اور دکھوں میں سہارا دینے والی ذات تھی۔ حضرت زہرا خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ امیر المومنین کو اس پہلو سے خیال رکھتی ہیں کہ امیر المومنین کا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اس دکھ کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا دکھ ہے میرے اندر؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ میں نے دیکھا جب اپنی میراث کو لٹتے ہوئے اور اپنے حق کو چھنتے ہوئے میری حالت یہ تھی، وَفِي الْعَيْنِ قَدًا وَفِي الْحَلْقِ شَجَا، آنکھ میں کانٹا اور گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے جو نہ نیچے جاتی ہے نہ باہر آتی ہے۔ اس طرح امیر المومنین کی حالت تھی، اور تنہا تسلی حضرت زہرا دیتی تھی۔ اور امیر المومنین کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ تھا، وہ رویہ اتنا دردناک تھا، دکھ دینے والا، کہ کئی دن امیر المومنین آتے پریشان حالت میں، اور حضرت زہرا استقبال کرتی اور پوچھتی کہ علی آج آپ بہت پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا اس وجہ سے تو نہیں پریشان کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ امیر المومنین جواب دیتے کہ اے بنت رسول اللہ، اے کاش ایسے ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے، بلکہ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس قدر رویے لوگوں کے بدلے رسول اللہ
علی علیہ السلام سے، یہ دکھ تھے امیر المومنین کے دل میں عزیزان۔ اور پھر اس کے بعد 25 سال مسلسل امیر المومنین نے اسی حالت میں گزارے جو علی کے علاوہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر بظاہر ایک نیا دور امیر المومنین کی زندگی کا شروع ہوتا ہے، اور وہ اقتدار و حکومت کا دور ہے۔ حکومت بظاہر امیر المومنین کو ملتی ہے، حکومت کی زمام سنبھالنا در حقیقت دکھوں اور غموں کے لشکروں کا علی پر حملہ کرنا شروع ہو گیا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ 25 سال کے غم و دکھ نہ صرف ختم نہیں ہوئے، بلکہ غموں اور دکھوں کے لشکر انہوں نے ہجوم شروع کیا، امیر المومنین پہ یلغار شروع کی چاروں طرف سے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں فَلَمَّا نَحَزْتُ بِالْأَمْرِ، جو ہی میں نے قیادت سنبھالی، جو ہی میں نے حکومت سنبھالی، امامت سنبھالی، فَلَمَّا نَحَزْتُ بِالْأَمْرِ، میں کھڑا ہوا حق کی زمام سنبھال کے، اور ادھر سے لشکر شیطان کھڑے ہوئے میرے مقابلے کے لیے۔ کیا ہوا؟ ایک طرف سے ناقصین کا لشکر، ایک طرف سے قاسطین کا لشکر، ایک طرف سے مارقین کا لشکر، یہ سب میرے مقابلے میں آ گئے۔ اور صرف یہی نہیں تھے، بلکہ ایک طرف سے ساکتین کا لشکر اور ایک طرف سے خازلین کا لشکر، جو اگرچہ بظاہر ناقصین و مارقین و قاسطین میں نہیں تھے، لیکن دشمنی و رنج دینے میں ان سے پیچھے نہیں تھے، علی کا دل دکھانے میں ان لشکروں سے پیچھے نہیں تھے۔ ناقصین جنہوں نے بیعت توڑی، بیعت کر کے توڑ دی، اور لشکر جمل لے کر امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ قاسطین وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین پہ ظلم کیا اور بغاوت کی، امیر شام اور اس کے سپاہ نے، اور جنگ صفین امیر المومنین کے مقابلے میں لڑی۔ اور مارقین دین سے خارج خوارج طبقہ، نادان و نافہم، مقدس معاب، جنہوں نے علی کے بہت تکلیف دی، اور وہ مقدس معاب جو بظاہر ان تینوں میں نہیں تھے لیکن سب سے زیادہ دکھ دینے والے تھے، وہ جو امیر المومنین کی بات کو سنتے نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ خازلین کا لشکر جنہوں نے علی کی نصرت نہیں کی، مدد نہیں کی، اور علی کو اپنے حال پر تنہا چھوڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے تہمتیں لگائیں، وہ بہتان باندھے اور امیر المومنین کے خلاف افواہیں پھیلائیں اور پراپوگنڈا کیا۔ خوب یہ سارے لشکر تھے جو امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہی میں نے حق کی زمام سنبھالی، استجلب الشیطان حزبہ، شیطان نے اپنی پوری پارٹی اکٹھی کر لی، تمام گروہ اپنے اکٹھے کر لیے، اور مسلح ہو کر لشکروں کے لشکر لے کر علی کے مقابلے میں آ گئے۔ عزیزان، ہر لشکر نے علی پر وار کیا، ہر لشکر نے علی کو دکھ دیا، ہر لشکر نے علی پر ستم ڈھایا، اور دکھ تھے، بڑے گہرے رنج تھے امیر المومنین کے دل کے اوپر۔ حتیٰ بظاہر جو ناصر ملے، سپاہ ملی، اس نے بھی دوسرے لشکروں سے کم نہیں ستایا امیر المومنین کو۔ نہج البلاغہ کے کئی خطبے ہیں جس میں امیر المومنین نے ان کے دیے ہوئے دکھوں کا ذکر کیا ہے کہ تم نے میرا کیا حال کر لیا ہے، تم نے بھی میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے، تم نے بھی مجھے ستایا ہے، تم نے بھی مجھے دکھایا ہے، تم نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی، تم نے بھی وقت ضائع کیا ہے، تم نے بھی ٹال مٹول کی ہے۔ عزیزان، یہ دکھ تھے امیر المومنین کے، اور آج شب ان تمام دکھوں سے نجات کی رات ہے علی کی۔ اس لیے امیر المومنین کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ بے ساختہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی انسان آرزو میں ہوتا ہے، بے ساختہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان صبح و شام دل میں رکھتا ہے لیکن زبان میں نہیں لاتا۔ ایسے موقعوں پر، ناگہانی موقعوں پر بے ساختہ چیزیں وہاں زبان سے نکلتی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں جب انہیں ذرا سی ٹکر لگ جائے بے ساختہ، نعوذ باللہ، ان کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح کے لحاظ سے دل میں ایک فحاش انسان ہے۔ یہ اگرچہ ظاہراً اس نے ایک شخصیت بنا رکھی ہے لیکن دل میں یہ ایک فحاش انسان ہے، دل میں ایک گندا انسان ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کو ٹکر لگتی ہے اور دل سے فوراً بسم اللہ، دوسرے کے لیے بسم اللہ نکلتا ہے، یعنی دل سے پاکیزہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو ٹکر لگتی ہے، ماں کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ۔ لیکن آج کل کی یہ میکڈونلڈ مائیں بچے کو ٹکر لگتی ہے، اس کو کہتی ہے اندھے ہو تم، دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہے آگے، یہ نہیں کہتی بسم اللہ۔ لیکن وہ دیندار مائیں
یہ ٹی وی چینل پہ پڑی ہوئی مائیں، یہ ہندوستانی چینل دیکھ کر زی ٹی وی والی مائیں، ان کی زبان سے کوئی اور چیز نکلتی ہے، لیکن وہ پرانی ان پڑھ مائیں، ان کی دعائیں کتنی عالی ہوتی تھیں، ان کی بے ساختہ جملے کتنے خوبصورت ہوتے تھے. خدا شاہد ہے وہ ان پڑھ مائیں، وہ دیہاتی مائیں جو بظاہر کروفر والی نہیں ہوتی تھیں، بظاہر پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں، انگلش نہیں بولتی تھیں، ناخن نہیں بڑھائے ہوتے تھے انہوں نے، بے حجاب نہیں تھیں، عریان نہیں تھیں، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تھیں، لیکن بے ساختہ و ناگہانی موقعوں پر ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے تھے ان کی پاکیزگی کی علامت تھے. جب اس کے بچے کو ٹکر لگتی تھی فوراً منہ سے نکلتا تھا بسم اللہ. یہ بسم اللہ کیوں نکلتا ہے اس ماں کی زبان سے؟ کیوں کچھ اور نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بسم اللہ راسخ ہے، اس کے اندر نام خدا رچا ہوا ہے. وہ مائیں جب دعا مانگتی تھیں، کیا مانگتی تھیں؟ فقط یہ نہیں کہ اپنے لیے، یہ ان پڑھ و دیہاتی اور پرانی مائیں جب خدا سے دعا مانگتی تھی، کیا دعا مانگتی تھی؟ اے اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، کل کی خیر، کل کا بھلا. یہ نہیں کہتی تھی فقط میرا بھلا، سب کی خیر و سب کا بھلا. مجھے نہیں معلوم اس بوڑھی عورت نے کہاں یہ پڑھا آیت کریمہ، شاید اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا، لیکن خدا نے اس کے دل میں یہ آیت خدا نے ڈال دی، شاید کسی لیلۃ القدر کو ڈال دی ہوگی کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک کے لیے، ہر ایک پر سایہ فگن ہے. اور شاید اس نے یہ حدیث سن لی ہوگی معصوم کی، استوصِ رحمت اللہ، اے لوگو خدا کی رحمت کو وسعت دو، تنگ نہ کرو، خدا کی رحمت وسیع، مزید وسعت دو. شاید یہ باتیں اس کی فطرت میں خدا نے ڈال دی تھیں اور وہ دعا کرتی تھی کل کا بھلا، کل کی خیر، یعنی اللہ کی رحمت کو وسعت دے رہی ہے، پوری کائنات کے لیے دعا مانگ رہی ہے. یہ کل اب پر جملہ سنیں جا کر اہل منطق سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کل، لفظ کل یہ ایک جملہ ہے، قضیہ ہے، موجبہ کلیہ، جس کی وسعت پورے کائنات جتنی ہے، سب کو شامل ہے. کل کا بھلا، کل کی خیر، تمام کا بھلا، سب کا بھلا، نہ کہ جس نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، جس نے میرے ساتھ نہیں کیا اس کا بھی بھلا. اتنی وسعت دے رہی ہے. عزیزان، بے ساختہ جملے اس سے نکلتے ہیں جس کے دل کے اندر وہ چیزیں رچ بس گئی ہوں. امیر المومنین جس چیز کی انتظار میں تھے، ہمیں اگر چوٹ لگ جائے، ہائے ہوئے اور فریاد و دکھ کی آواز نکلتی ہے. امیر المومنین کو ضربت لگی، ادھر سے شمشیر علی کے سر سے مس ہوئی اور ادھر سے جملہ نکلا فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی نجات پا گئے. کس سے نجات پا گئے؟ جس کے آرزو میں تھے علی وہاں پہنچ گئے. ایک اور جملہ جو بستر شہادت پر امیر المومنین نے فرمایا، میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ وقت ہوا تو، نہج البلاغہ میں ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ اے شہادت، اے موت، تو کہاں تھی؟ میں تیری تلاش میں تھا، میں تیری جستجو میں تھا، میں تمام میدانوں میں گیا، تیری تلاش میں گیا، تیری جستجو میں گیا، لیکن تو میرے ہاتھ نہیں آئی. ایک موقع پر رسول اللہ نے، چونکہ بارہا رسول اللہ نے یہ بشارت دی ہوئی تھی امیر المومنین کو، یہ خبر دی ہوئی تھی کہ آپ ایک ماہ رمضان میں شہید ہو جائیں گے، از جملہ خطبہ شعبانیہ میں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ چند اور موقعوں پر بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. بعض اہل سنت کی کتب میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک موقع پر چند صحابہ کی موجودگی میں امیر المومنین کو دیکھ کر گریہ کیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آپ کی یہ داڑھی آپ کے خون سے سرخ ہو جائے گی، خضاب ہوگا آپ کی داڑھی کا، اور اس وقت علی صبر کرنا. رسول اللہ نے فرمایا اے علی اس وقت صبر کرنا. امیر المومنین نے سن کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بشارت ہے میرے لیے، میں تو اس دن خوشی مناؤں گا، جس دن یہ وعدہ آپ کا سچا ہوگا وہ میرے لیے خوشی کا دن ہوگا. اور وہی ہوا. جب امیر المومنین کو ضربت لگی فرمایا فزت ورب الکعبہ. ایک آرزو علی پوری ہوئی کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں. امیر المومنین کا ایک جملہ نہج البلاغہ میں ہے کہ مجھے بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرنا پسند نہیں ہے، اے خدایا مجھے اس ذلت سے بچانا کہ میں بستر میں بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے جان دے کے مر جاؤں. یہ موت علی کے شایان نشان نہیں ہے.
علی وہ عظمت کا نام ہے، اس علو کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے کہ ولادت میں بھی سر بلند ہے اور موت میں بھی سر بلند ہے۔ علی نہ ولادت میں اس طرح کی ولادت شان علی ہے، نہ شہادت اس طرح کی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرنا پسند نہیں کرتا، میں راہ خدا میں جان دینا پسند کرتا ہوں۔ اور جب ضربت لگی بستر شہادت میں، فرمایا کہ اس طرح مرنا چاہیے، اس طرح دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ بتا دو میرے آنے والوں کو، میری امت کو بتا دو، رسول اللہ کی امت کو بتا دو کہ اس طرح جیو اور اس طرح دنیا سے چلے جاؤ، راہ خدا۔ اللہم صلی علی محمد۔ امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ 68 میں امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ بھی موقع، یہ آج شہادت، آج کی شب کا جملہ ہے امیر المومنین کا۔ وقال علیہ السلام فی سہرۃ اليوم الذی ضرب فیہ، ضربت لگی اور ضربت کی حالت میں یہ جملہ امیر المومنین نے فرمایا، شب ضربت فرمایا، آج نہیں، شب ضربت کا جملہ ہے۔ حضرت وہ جو پہلے سرنامہ کلام تھا وہ امیر المومنین نے آج شب پڑھا ہے، شہادت سے کچھ دیر پہلے، تھوڑا سا وقت پہلے، اور یہ جملہ شب ضربت کا ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ملکتنی عینی وانا جالس فسنح لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ضربت جب لگی اور میرا خون بہا تو میں سو گیا، نیند میں چلا گیا، اور نیند کے عالم میں مجھے میری زیارت ہوئی رسول اللہ کی، میں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ ماذا لقیت من امتک من العود واللدد، یا رسول اللہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کی طرف سے مجھے کیا ملا ہے، کیا غم ملے، کیا دکھ ملے، کیا دشمنی ملی، کیا کینے ملے۔ یا رسول اللہ یہ میرا پھٹا ہوا سر، یہ آپ کی امت کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ میں نے یہ شکوہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں کیا، اور اس وقت فقال ادعو علیہم، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا کر اے علی، ان کے لیے دعا کر، یعنی بد دعا علیہم، ان کے ضرر میں، ان کے نقصان میں، ان کے خلاف دعا کر اللہ سے۔ علی علیہ السلام نے امت کے لیے جنہوں نے یہ دشمنی کی و رنج دیے علی کو، ان کے خلاف دعا یہ کی، فقلت ابدلنی ابدلنی اللہ بہم خیرا، میری دعا یہ ہے امت کے لیے، اس امت نے جسے میں ستایا ہے، جس نے مجھے دکھایا ہے، جس نے مجھے یہ دشمنی و کینہ و ہٹ درمی دی ہے، اس کے لیے میری بد دعا یہ ہے، خدایا مجھے ان سے لے لے، یہ میری بد دعا ہے، اے خدایا مجھے ان سے لے لے، ابدنی اللہ بہم خیر منہم، اور اگر خدایا کچھ دینا ہے، پیروکار دینے ہیں، شیعہ دینے ہیں، ان جیسے نہ دینا، ایسے نہ دینا کہ قیامت تک انہی جیسے ملتے رہیں اور مجھے دکھاتے رہیں، ان جیسے نہ دینا، بہتر دینا، اگر دینے ہیں تو بہتر دینا۔ فقلت ابدلنی اللہ بہم خیرا منہم وابدلہم بشر لہم منی، اور خدا مجھے ان سے لے لے اور مجھے ان سے لے کر وہ ان کو عطا کرے جو ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیں، جو ان پر رحم نہ کھائیں۔ اور یہی ہوا، خدا نے چونکہ یہ ضربت کے بعد
امیر المومنین فرما رہے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس عالم نومیہ میں یا عالم شہود میں، اور میں نے وہاں رسول اللہ سے عرض کی، اور رسول اللہ نے کہا کہ آپ دعا کرو اللہ سے۔ علی علیہ السلام نے دعا کی، خدایا مجھے ان سے لے لے اور ان سے بہتر مجھے عطا کر، حتیٰ شہادت کے بعد بھی ان سے بہتر عطا کر، ان جیسے نہیں چاہیے، ان سے بہتر عطا کر، اور مجھے لے لے ان سے، اور ان کے اوپر وہ مسلط کر جو ان پر رحم نہ کھائیں، جو انہیں چین سے نہ رہنے دے، تاکہ انہیں قدر آ جائے کہ علی کیا ہے۔ فَقُلْتُ أَبْدَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَأَبْدَلَهُمْ بِي شَرًّا۔ خوب عزیزان، یہ امیر المومنین کے دکھ تھے، غم تھے، بہت غم تھے امیر المومنین کے، ہر ایک نے خاص طرح سے دکھایا امیر المومنین کے، جنہوں نے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کیا، انہوں نے بھی در حقیقت ایک دکھ و ایک زخم علی کے دل پہ لگایا، حتیٰ علی علیہ السلام کو اراذل و اوباش کے ساتھ ملایا۔ توجہ کریں، علی علیہ السلام کو اس زمانے کے اراذل و اوباش طبقے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، وہ ملاتے تھے۔ امیر المومنین کا اتنا دکھ تھا اور فریاد کر کے فرماتے تھے کہ زمانے نے مجھے کیا کر دیا، کہاں پہنچا دیا، کہ حتیٰ یقالو علی و معاویہ، یا حتیٰ یقاسنی بالمعاویہ، کہ زمانے نے کہاں مجھے پہنچا دیا، کہ کس شخص کے ساتھ میرا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ علی و معاویہ کو بٹھا کے مذاکرات کروا دو، علی و معاویہ کی بات چیت کرا دو، ان میں آپس میں سمجھوتا کرا دو، ان میں آپس میں اتحاد کرا دو، ان دونوں کو مل کر، دونوں کاتب ہیں، دونوں رسول اللہ کے، ایک امیر المومنین ہے، ایک خال المومنین ہے، وہی طبقہ جو آج بھی بھائی بھائی کے نعرے لگاتا ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھے۔ انہی نے علی کو دکھ پہنچایا ہے کہ اراذل و اوباش کو امیر المومنین کے ساتھ بٹھانے کی کوششیں، یہ بظاہر بڑی خوبصورت کوششیں لگتی ہیں، بظاہر اتحاد کی کوششیں لگتی ہیں، لیکن علی کے دل پر زخم و خنجر کی طرح لگتی ہیں۔ یہ ابن ملجم کی تلوار سے بڑے زخم ہیں۔ ابن ملجم کی تلوار پر علی نے واویلا نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا فزت و رب الکعبہ، لیکن جب اراذل کے ساتھ ملایا گیا، موازنہ کیا گیا، اس وقت علی کی دل سے دہائی نکلی، اے پروردگار۔ اور جب امیر المومنین کو جس سے ہم جواز نکالتے ہیں طاغوتی نظاموں کے لیے، کہ اس شورا میں بٹھایا گیا امیر المومنین کو، اس شورا میں امیر المومنین نے کیا کہا کہ اس شورا میں مجھے بٹھانا میرے جگر کو، میرے دل کو زخمی کرنا تھا۔ فَيَا لَلَّهِ وَلِلشُّورَى، اللہ کے ہاں دہائی اس عمل کی کہ مجھے کن لوگوں کے درمیان لا کے بٹھا دیا گیا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ میں یہاں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، ان کی کماش کا ہوں، مجھے اس ردیف میں انہیں شمار کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان، بعض اوقات بڑے گہرے زخم لگائے جاتے ہیں، جان بوجھ کے لگائے جاتے ہیں۔ جب کسی باعظمت انسان کو گرانا ہو، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سامنے منہ پہ گالی گلوچ کریں، جو بعد میں بنو امیہ نے کیا، ممبروں پر چڑھ کر، اور عرصہ تک 100 سال تک یہ کام کرتے رہے، ممبروں پر، دینی ممبروں پر، مذہبی ممبروں پر لان تان کرتے رہے، دل دکھاتے رہے۔ کچھ لوگوں نے بظاہر اچھے عنوان سے کیا، مثلا شورا میں بٹھانا، خوب یہ تو گالی گلوچ نہیں ہے، لان تان نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کو اس شورا میں بیٹھنے پر بڑا دکھ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں لا کے مجھے کھڑا کیا گیا۔ اگر آپ کسی کو مقام کو گرانا چاہتے ہیں، مثلا آپ اس وقت اگر کوئی شخص یہ کام کرے کہ رہبر معظم کو، مقام رہبر معظم کو اگر گرانا چاہے، پاکستان کے پیش نمازوں کو جمع کرے اور انہیں کہے کہ آپ مذاکرات کرو سید علی خامنئی کے ساتھ، ایرانی عالم سید علی خامنئی ہے، پاکستانی نمائندے یہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایرانی اور پاکستانی مذاکرات ہوں، یہی ظلم ہے سب سے بڑا، یہی ظلم ہے سب سے بڑا، کہ کس ہستی کو کہاں لا کے بٹھا رہے ہو، کس کے ساتھ بٹھا رہے ہو۔ خوب امیر المومنین کے دل میں یہ سارے زخم تھے، لیکن عزیزان، ہر ایک کا ایک زخم تھا امیر المومنین کے دل میں، ہر طبقے نے ایک زخم لگایا، قاسطین نے، مارکین نے، ناقصین نے، خاذلین نے، ساکتین نے، جو چپ رہے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا امیر المومنین کو، انہوں نے بھی بہت دکھایا۔ وقت نہیں میں ان سب کے شواہد نہج البلاغہ سے ہی پیش کروں۔ ایک طبقہ جس نے علی کو بہت غم دیا، وہ خود سپاہ تھی امیر المومنین کے، اپنے ساتھی و پیروکار جن کی فوج بنائی ہوئی تھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے،
میں ایک خطبہ یا اس خطبے کا تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ خطبہ نمبر 39 نہج و بلاغہ کا، صرف نمونے کے طور پر ایسے تقریباً 20 سے زیادہ خطبے ہیں اس مضمون کے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خطبہ نمبر 39 نہج و بلاغہ کا، منیت بمن لا یطیع اذا امرت، میں مبتلا کر دیا گیا ہوں ایسے لوگوں میں، ایسی سپاہ و فوج میں، ایسی امت میں جس کو حکم دیتا ہوں مانتے نہیں ہیں۔ منیت بمن، ایسے لوگوں میں مبتلا کر دیا گیا ہوں جو فرمان دیتا ہوں نہیں مانتے۔ لا یطیع اذا امرت، جب بھی میں حکم دیتا ہوں میرا حکم نہیں مانتے، ٹال دیتے ہیں۔ ولا یجیب اذا دعوت، جب بلاتا ہوں اجابت نہیں کرتے، لبیک نہیں کہتے مجھے۔ لا ابن لکم ما تنتظرون، برا ہو تمہارا، کس چیز کے منتظر ہو، کس کی انتظار میں ہو؟ بنصرکم ربکم، اللہ کی، اپنے رب کی نصرت کے لیے، اور کس کی انتظار میں ہو؟ علی سے بڑا رہبر تمہیں ملے گا، علی سے بڑا رہنما تمہیں ملے گا، پھر اٹھو گے خدا کی نصرت کے لیے۔ اما دین یجمعکم ولا حمیت تحمشکم اقوم فیکم مستصرخا، نہ دین تمہیں اٹھا سکتا ہے، اٹھا رہا ہے، اور نہ ہی غیرت تمہیں اٹھا رہی ہے۔ نہ دین ہے تمہارے اندر، نہ غیرت ہے تمہارے اندر، تمہارے دین کی حس بھی مر گئی ہے اور تمہاری غیرت بھی مر گئی ہے۔ یہ نہ خوارج کو خطبہ ہے، نہ شامیوں کو ہے، نہ اصحاب جمل کو ہے، یہ اپنی فوج کو خطبہ دے رہے ہیں۔ فوج کا خطبہ بھی اس موقع پر ہے کہ توجہ فرمائیں، شان نزول بھی خطبے کا خوبصورت ہے۔ ایک چیک پوسٹ پر امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو 100 آدمیوں کا لشکر دے کر مقرر کیا کہ آپ یہاں پر محافظت کرو، اور اس چیک پوسٹ پر شامی دہشت گردوں نے حملہ کر دیا 1000 آدمیوں کی مدد سے۔ شامی دہشت گرد آئے 1000 کی تعداد میں، اور چیک پوسٹ پر جو امیر المومنین نے بنائی تھی ایک کمانڈر کی سرپرستی میں اور فوجی دستہ، ان کی تعداد 100 تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ جب شامی لشکر نے حملہ کیا 1000 لوگوں نے 100 آدمیوں پر، اس چوکی کے کمانڈر نے فوراً پیغام بھیجا امیر المومنین کو کہ یہ صورتحال ہے، ہماری تعداد 100 ہے، حملہ ور 1000 ہیں، اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں، یعنی ہماری فوجی پوزیشن، سوکل جیشی پوزیشن ضعیف ہے، کمزور ہے، جلد از جلد ہماری مدد کے لیے آپ بھاری دستہ روانہ کریں۔ اس وقت تک ہم اس دستے کو روک کے رکھیں گے، لیکن آپ کی طرف سے جلدی مدد آئے۔ امیر المومنین نے جو ہی خبر پہنچی فوراً چھونی، کوفہ چھونی تھا، یہ چھونی میں اعلان کیا، یعنی ساری فوج ہے کوفہ میں، سب فوج ہے کوفہ میں، عام مارکیٹ نہیں ہے، منڈی نہیں ہے، کوفہ رہائشی ایریا نہیں تھا، فوجی چھونی ہے، ساری فوج اسلام کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جرنل سارے وہاں ہیں، بریگیڈیئر وہاں ہیں، کرنل سارے وہاں ہیں، بڑے بڑے کمانڈر سارے وہاں ہیں بیٹھے ہوئے۔ خوب یہ بڑے بڑے دھنی جنگجو دلیر سارے کوفہ کے اندر جمع ہیں، چونکہ مرکزی فوج یہاں ہے۔ امیر المومنین نے منادی کرائی، اعلان کروایا کہ سب کو کہو جمع ہو جائیں، اور کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے۔ حضرت نے انہیں کہا کہ یہ صورتحال ہے، اس بارڈر پر چیک پوسٹ پر بڑے گروہ نے ہمارے دستے پر حملہ کر دیا، وہاں ہماری پوزیشن کمزور ہے، بندے تھوڑے ہیں، جلدی تم ایک بڑا دستہ تیار کر کے اپنے ان ساتھیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے روانہ ہو۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے فریادیں کر کر کے، آیتیں پڑھ پڑھ کے ان لوگوں کو بلایا، جمع کیا، اور کہا کہ جو بھی گھر میں بیٹھا ہے، جہاں بھی ہے، یہ سب اٹھ کے آ جائیں، اس وقت میں بلا رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں۔ جو لوگ جمع ہوئے مختلف ادھر ادھر سے، کچھ بوڑھے، کچھ جو جنگ نہیں جانتے تھے، باہر کیف ادھر ادھر سے، کچھ پیدل، کچھ ڈنڈے لے کے، کچھ کس طرح سے، یعنی بھرپور آمادگی کے ساتھ نہیں۔ کل تعداد جو جمع ہوئے 300 جمع ہوئے۔ امیر المومنین کے بلاوت پر، امیر المومنین کی کال پر، امیر المومنین، مومنوں کے امیر، فوج کے سپہ سالار، ان کی کال پر 300
जमा हुए, उनको देखकर अमीर उल मोमिनीन का दिल टूट गया। ये लोग देखकर दिल बैठ गया अमीर उल मोमिनीन का, और उस वक्त ये खुतबा जमा किया, मुनी तो बिमन ला युती ओ इदा अमर, तो ऐसे लोगों में मुब्तला हो गया हूं जिनको हुक्म देता हूं बात नहीं मानते। वला युजीबु इज़ा दाओ, तो जब बुलाता हूं कॉल देता हूं इजाबत नहीं करते, लब्बैक नहीं कहते। बुरा हो तुम्हारा, किसकी, कब खुदा की नुसरत करोगे, कब दीन खुदा की मदद को उठोगे। अमा दीनुन यजमाउकुम, दीनी गैरत किधर मर गई तुम्हारी, क्या दीन के नाम पे नहीं उठोगे। इस जुमले को जरा ज़हन में रखना, इसी जुमले से सरोकार है हमारा। अमा दीनुन यजमाउकुम वला हमियतुन तुहमिशुकुम, न दीन की खातिर उठ रहे हो, न गैरत है तुम्हारे अंदर कौमी व कबाइली, वो भी मर गई है। अकूम फीकुम मुस्तसरिखन, मैं तुम्हारे दरमियान खड़ा होकर चीख रहा हूं, पुकार रहा हूं। व उनादीकुम मुतगव्विसन, फरियादें कर करके, गौस गयासी कर रहा हूं, यानी फरियादें कर करके तुम्हें मैं बुला रहा हूं। फला तस्माऊन ली कौला, मेरे एक जुमले पर भी कान नहीं धरते तुम। एक बात तवज्जो करें, ये कौन तबका है, किसको खिताब हो रहा है। दुश्मन नहीं है, ये बार बार मैं इशारा कर रहा हूं, ये सोचने की बात है। और अमीरुल मोमिनीन क्यों फरमा रहे हैं फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं सबसे निजात पाली मैंने, सब जिसने दुख दिए। अजीजान, अली जब अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत संभाली, लोगों से कह दिया कि अब अली उस तरह की हुकूमत नहीं करेंगे जिस तरह की तुम्हारी आदतें बन चुकी हैं या जिस तरह तुम्हारी तवक्कुआत और ज़हनियतें हैं। मैं छनना लेकर आया हूं, फिल्टर लेकर आया हूं, मैंने तुम्हें छानना है, फिल्टर से गुजारना है। लतुबलबलुन्न बलबलतन वलतुगरबलुन्न गरबलतन, फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, ना मैं नारे नहीं, नारे देखकर नहीं मैं खुश हूंगा, मैं झंडे देखकर नहीं खुश हूंगा, मैं फकत एहसासात और जज्बात देखकर काने होने वाला इमाम नहीं हूं। मेरे पास फिल्टर है, गरबला है, गिरबाल है। गिरबाल वो छनना है जिसमें किसान गंदम डाल के छनता है, भूसा रुक जाता है, दाना नीचे निकल जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मुझे पता है तुम्हारे अंदर भूसा है, गुन है, दाने कम है, भूसा ज्यादा है। और ये जो बोरियां भरी हुई नजर आ रही हैं, ये जो जमगट्ठे नजर आ रहे हैं, ये जो इज्तिमा अजीम नजर आ रहे हैं, भूसा ज्यादा है, दाने कम हैं। और मैं भूसे पे खुश होने वाला इमाम नहीं हूं, धोखा खाने वाला इमाम नहीं हूं। मैंने जब से, अली फरमाते, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने न धोखा खाया है न धोखा दिया है, धोखा खाने वाला इमाम नहीं हूं। मैं तुम्हें छनने में डालूंगा, भूसा बाहर रह जाएगा, दाना निकलेगा, दाने चंद ही निकले, मालिक अश्तर जैसे चंद दाने निकले, बाकी सब भूसा ही साबित हुआ। ये दुख था अमीरुल मोमिनीन का। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं मैं फरियादें कर रहा हूं, मैं चीख चीख के तुम्हें बुला रहा हूं। फला तस्माऊन अली कौला, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। वला तुतीऊन अली अमरा, मेरे किसी फरमान को बजा लाने के लिए, इताअत के लिए तैयार नहीं। तुमने अपनी ही ख्याल बाफियां, अपनी ही खुद मनगढ़ंत चीजें बना रखी हैं। आके मौला को समझाते। देखिए मौला अली इस वक्त, आप मौला हैं, आप बुजुर्गवार हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन हालात इस किस्म के हैं, मसाइल इस किस्म के हैं, कौम इस किस्म की है, दुश्मन इस किस्म का है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं, लेकिन हमारी बात ये, हमारी राय ये है। यहां से आकर हेर फेर कर जाते थे। ये नहीं कहते थे आप हमारे इमाम नहीं हैं, आप इमाम हैं, बस सही कहते हैं, लेकिन हम भी हैं, हमारी भी सुने। अमीरुल मोमिनीन को समझाते थे आकर, लेकिन क्या कहते थे अमीरुल मोमिनीन कि मैं फरियादें करता हूं, मेरी बात नहीं सुनते। वला तुतीऊन अली अमरा, मेरी बात पे कान नहीं धरते। हत्ता तकश्शफल उमूर अन अवाक़िबिल मसअला फमा युद्रकु बिकुम सारुन वला युबलगु बिकुम मुरामुन। न तुम्हारे जरिए से, तवज्जो फरमाएं, ये जुमला जिस जबान से निकले, आज हम यहाँ एक निस्बतन बहुत ही अच्छे मौसम में बैठकर, बड़े बेहतरीन फजा में बैठकर, बड़े आराम माहौल में बैठकर ये जुमले अमीरुल मोमिनीन के सुन रहे हैं।
عزیزان لیکن جس دل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں اس دل کے بارے میں یہ سوچو کون ایسی باتیں کرتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نہ تمہارے ذریعے سے ایک قطرہ خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ تمہارے ذریعے سے ایک ٹکڑا زمین کا چھنا ہوا واپس لیا جا سکتا ہے۔ تمہارے ذریعے سے کوئی مشکل حل نہیں کی جا سکتی۔ فما یدرک بکم سارن، نہ کسی خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، ولا یبلغ بکم مرام، اور نہ تمہارے ذریعے سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دعوتکم الی نصر اخوانکم، میں تمہیں بلاتا ہوں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو۔ فجرجرتم جرجرۃ الجمل الاسر، فجرجرتم جرجرۃ الاسر، توجہ فرمائیں امیر المومنین کے یہ دکھ کس طرح الفاظ کی شکل میں نکل رہے ہیں۔ یہ الفاظ قاصر ہیں علی کا غم بتانے کے لیے، الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں علی کے دکھ کی ترجمانی کے لیے، الفاظ میں سکت نہیں ہے علی کے حقیقت قلبی کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ صاحب درد ہی سمجھتا ہے، درد کی باتیں اہل درد سمجھتے ہیں، درد کی باتیں بے درد نہیں سمجھتے، بے حس نہیں سمجھتے، درد مندوں کی باتیں وہ نہیں سمجھتے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، ملا نہیں سمجھتے، بے درد نہیں سمجھتے، لذت و عیاشی والے نہیں سمجھتے، درد کی باتیں درد والوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ خوب یہ جملہ روایات کا ترجمہ ہے جو ہمارے بعض شعراء نے، علامہ اقبال و دوسروں نے ترجمہ کیا ہے کہ درد سے جو بات نکلتی ہے درد پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، لیکن جو حلق سے نکلتی ہے، جو فیس کی تحریک سے اور پیسے کے محرکیت سے جو بات نکلتی ہے وہ درد پیدا نہیں کرتی، صرف جذبات ابھارتی ہے اور جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہرگز علی کا دکھ بیان نہیں کر پا رہے۔ عزیزان آپ خود اپنے دردمند، اس وقت پاکستانی قوم دردمند ہے، پاکستانی ملت تشیع دردمند ہے، زخمی ہے، یہ سن سکتے ہیں علی کا درد کیا تھا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پکارتا ہوں تمہاری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تمہاری حالت اس اونٹ والی ہو جاتی ہے جو زخمی ہو چکا ہے۔ زخمی اونٹ کی پشت بعض اوقات زخمی ہو جاتی ہے جس پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور نوک مارتے ہیں، اور جب پرندہ اس پہ نوک مارتا ہے تو بہت شدید درد اونٹ کو پیدا ہوتا ہے۔ جانور جب زیادہ ان سے کام لیا جائے یا جس حصے پہ ان کے پالان ڈالا جائے وہاں زخمی ہو جاتے ہیں بسا اوقات اونٹ، اور ان کو پرندے آ کر کھاتے ہیں، نوچتے ہیں اور پھر بلبلاتے ہیں وہ اونٹ۔ یا مثلا اونٹ کو جب داغا جاتا ہے، زخم لگایا جاتا ہے اس کی بیماری کی جگہ کو، تو وہ چیختا ہے، بلبلاتا ہے اونٹ، فریادیں کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت اس زخمی اونٹ والی ہے کہ جب میں تمہیں بلاتا ہوں خدا کے دین کی نصرت کے لیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تو تم کیا کرتے ہو؟ جرجرتم جرجرۃ الجمل الایسر، تم زخمی اونٹ اور بلبلاتے اونٹ کی طرف بلبلا اٹھتے ہو، چیخ پڑتے ہو تم وہاں پر، تمہاری آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہائے مارے گئے، ہائے کیا ہو گیا، اب کیا کروانے لگے، ہمیں تو مروانا چاہتے ہیں، یہ علی ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے، صرف امت مروانا، صرف بندے مروانا، چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ فجرجرتم جرجرۃ الجمل الایسر وتساقلتم تساقل النسو الادبر، اور تم اس طرح زمین سے چپک جاتے ہو، جب میں کہتا ہوں اٹھو تم زمین سے چپک جاتے ہو، اس طرح چپکتے ہو جس طرح سریش نے تمہیں جوڑ لیا ہو، جکڑ لیا ہو، باندھ دیے گئے ہو تم زمین کے ساتھ۔ ثم خرج الی، اور اب جب کہ آئے بھی ہو، کتنے آئے ہو؟ ثم خرج الی منکم جنید، تم میں سے ایک جنید میری مدد کے لیے آیا ہے۔ جنید جند کا صیغہ تصغیر ہے، مصغر ہے، جس طرح حسین چھوٹے خوبصورت کو کہتے ہیں، لاڈ کے طور پر چھوٹے خوبصورت کو حسین کہتے ہیں، حسین کمیل یعنی چھوٹا کامل، حسین چھوٹا حسین، یہ عربی زبان ہے، اور زبانوں میں بھی ہے کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں خاص کسی چیز کے چھوٹے حجم کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ جند سپاہ کو کہتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں، جنید چھوٹی سی ٹولی کو کہتے ہیں، چھوٹی سی ٹولی، ایک تھکی ہوئی ٹولی،
بے خاصیت حوصلہ ہاری ہوئی ٹولی جس کے نہ جوتے ہوں پاؤں میں اور نہ تیار ہو، نہ ہمت ہو، نہ ارادہ ہو، اٹھتے ہیں سہارے لے کر، چلتے ہیں بوڑھوں کی طرح اور بولتے ہیں اپاجوں کی طرح، اور اس طرح سے درد مند ہیں جس طرح بچہ جننے والی عورتوں کے درد نکلتا ہے ان کو، اس طرح سے یہ جنید، اس کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے لشکر مانگا تھا، جند مانگا تھا، سپاہ و جنود مانگی تھی، اور توقع میری یہ تھی کہ فوج تم دوڑ کر آؤ گے، لیکن آئے کیا؟ جنید یعنی چھوٹی سی ٹولی۔ ثم خرج الی منکم جنید متذائب ضعیف، وہ بھی بہت ہی کمزور، تذبذب میں لڑکھڑاتی ہوئی، ایک پاؤں آگے رکھتے تھے، دو پاؤں پیچھے، جب لائن بنتی تھی تو سب کی کوشش ہوتی تھی کہ پیچھے کھڑے ہوں، کوئی بھی سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پست حوصلہ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، جب انہیں کہیں مثلا اٹھو صفیں باندھو تو آگے دوڑ کے نہیں آتے، کوشش کرتے ہیں پیچھے کھڑے ہوں تاکہ نظر نہ آئے ہم۔ حضرت نے فرمایا تذبذب کی حالت میں تم کھڑے ہوئے، تردید کی حالت میں، اور ضعیف اور کمزور اور لڑکھڑاتے ہوئے، کأنما یساقون الی الموت، گویا موت کی طرف جا رہے ہوں، اس طرح سے ڈرتے ہوئے جیسے سامنے اسرائیل اور اس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد خطبات دیگر ہیں، یہ ایک نمونہ میں نے پیش کیا ہے عزیزان، وقت کم ہے، اس طرح کے خطبات بہت ہیں۔ اب توجہ ہی کہ علی کے درد کیا تھے، علی کے دکھ کیا تھے، کتنے زخم تھے اس جگر پر، جس پیکر پر 19 کو ضربت لگی اس جگر پر 1000 ضربیں پہلے سے موجود تھیں، اس دل پر 1000 زخم پہلے سے موجود تھے، اور کتنے لشکروں نے لگائے۔ یہ بہت بڑا زخم ہے امام کے لیے کہ امام بلائیں لیکن ایک جنید، چھوٹی سی ٹولی، وہ بھی تھکی ہوئی، اٹھ کر آئے، جس کے ذریعے سے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا، جس کے ذریعے سے کسی سرحد کی محافظت نہیں کی جا سکتی، جس کے ذریعے سے کوئی ناموس نہیں بچائی جا سکتی، جس کے ذریعے سے کسی علاقے کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، جس کے ذریعے سے اپنے مقدسات کو نہیں بچایا جا سکتا، جس کے ذریعے سے اپنے شہروں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، اپنی ناموس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رہبروں کے درد ہیں، یہ بے دردوں کے درد نہیں ہیں، یہ اماموں کے درد ہیں، یہ ہر سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ ان دردوں کے لیے خدا بڑا سینہ پیدا کرتا ہے، علی جیسا جگر پیدا کرتا ہے، یہ غم اس دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ عزیزان، علی عظمت کا نام ہے، عظیم کے فضائل بھی عظیم ہوتے ہیں، مصائب بھی عظیم ہوتے ہیں، تناسب ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو عظمت ملی ہو، فضائل ملے ہوں، لیکن اسے مصائب عظیم نہ جھیلنے پڑے ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، مصائب دیے گئے، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اشرف الانبیاء و اشرف المرسلین ہیں، آپ سب سے افضل نبی ہیں، آپ کے مصائب بھی سب سے افضل ہیں۔ جو بڑا ہوگا اس کے مصائب بھی بڑے ہیں، امیر المومنین کے درد بھی بڑے ہیں عزیزان۔ لیکن یہ دیکھیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ درد پہنچانے والوں میں بہت سارے طبقات ہیں، وہ جو بسا اوقات اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں علی سے، کبھی وہ بھی علی کے دل پر ایسا زخم لگاتے ہیں جو دشمن کے زخم سے زیادہ با اثر ہوتا ہے۔ اس زخم کو دیکھ کر علی کہتے ہیں خدایا مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، لیکن جب دشمن ضرب لگاتا ہے فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن ملجم کی تلوار نے علی کو زیادہ درد نہیں پہنچایا، اس جنید نے، اس تھکی ہوئی قوم نے علی کو زیادہ درد پہنچایا ہے۔ جب ابن ملجم نے ضرب لگائی تو نہیں کہا کہ خدایا مجھے جلدی لے لے اس دنیا سے چونکہ میرے سر میں شدید درد ہے، نہ، بلکہ جب اس ملت نے نافرمانی کی فرمایا اب مجھے ان سے لے لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درد ختم نہ ہونے والا ہے، جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے لیکن روح کا درد باقی رہتا ہے۔ عزیزان، آج علی کے اولاد فرزند علی امام عصر درد مند ہیں، وہی درد جو امیر المومنین کے سینے میں تھے وہ ائمہ کے وراثت میں امام زمانہ کو ملے ہیں۔
امام زمانہ کے درد ہیں یہ سارے. جب امام زمانہ دیکھتے ہیں جہاں جنود بلاتے ہیں جنید آ جاتے ہیں، جہاں لشکر بناتے ہیں ٹولی آ جاتی ہے، جہاں گروہ بلاتے ہیں صرف تھکے ہوئے چند افراد آ جاتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا عزیزان کہ امیر المومنین آج یہاں اور آج شب ہر جگہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ، آپ کے عزادار و سوگوار موجود ہیں. بعض فقط عقیدت رکھتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ یہاں جو جوانان، جو عزیزان، جو مومنین تشریف فرما ہیں، عزیزان انہوں نے علی، انہوں نے آپ کا درد، انہوں نے آپ کا دکھ سمجھ لیا ہے، آپ کی اصل پریشانی سمجھ گئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ علی کا دکھ فقط ابن ملجم کی شمشیر نہیں، بلکہ علی کا دکھ یہ تھا کہ جہاں جند ہونا چاہیے وہاں جنید کیوں آئی ہے، جہاں حشاش بشاش تر و تازہ و شاداب جوانوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں تھکے ہوئے بوڑھے کیوں پہنچے ہیں. یہ درد ہے اے علی، یہ درد تھا آپ کا، اور یہ درد صدیوں سے جاری ہے. لیکن ہم یہاں جمع ہوئے لیلۃ القدر کو، شب شہادت علی علیہ السلام، نہ فقط اس لیے کہ اس ذکر سے ثواب حاصل کر لیں، بلکہ اس لیے کہ علی کے درد میں شریک ہو جائیں، علی کے غم میں غمگین ہو جائیں، علی کے سوگ میں سوگوار ہو جائیں. علی کا سوگ فقط یہ نہیں کہ ضربت نے علی کو شہید کر دیا اور فقط آج علی کا فقدان ہمیں رلا رہا ہے. میں نے پہلے ایک مجلس پڑھی ہے، وہ موضوع عرض کیا ہے، جوانان ضرور سنیں، غم حسین. غم حسین ایک وہ غم ہے جو ہمارے دلوں میں ہے حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہ حسین علیہ السلام و آل حسین و اصحاب حسین کے اوپر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں، ان کا غم ہمارے دلوں میں ایک یہ ہے غم حسین. اس کا نام غم حسین ہے. یہ اصل میں ہمارا غم ہے، یہ حسین کا غم نہیں، یہ ہمارا غم ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا نام غم حسین رکھا ہے. غم حسین وہ ہے جو حسین کے دل میں ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے گھر چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین کو کربلا پہنچایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین کو یہ سارے مصائب برداشت کرنے کے تک پہنچایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین کے ساتھیوں کو حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچایا ہے. ہم نے شریک ہونا ہے غم حسین میں، لیکن نہ ایک رسوماتی مجلس میں شریک ہو کر اور اپنے آپ کو خوش کر دیں کہ ہم غم حسین میں شریک ہوئے. جو غم حسین میں شریک ہو گیا، یہ غم اس کے ساتھ وہی کرے گا جو حسین کے ساتھ ہوا. جو غم علی میں شریک ہو گیا، وہ غم علی میں شریک ہو کر وہیں پہنچے گا جہاں امیر المومنین پہنچے ہیں. عزیزان آج شب ہم غم علی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، غم حسین میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ غم اپنے دل میں اتارنے کے لیے آئے ہیں، یہ درد علی کے درد میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. علی کا درد کیا تھا کہ مجھے جنید نہیں جنود چاہیے، مجھے جند چاہیے، مجھے ناصر چاہیے، مجھے خاذل نہیں چاہیے، مجھے ساکت نہیں چاہیے، مجھے ناقص و بیعت شکن نہیں چاہیے، مجھے مارے کو قاسط نہیں چاہیے، بلکہ مجھے جان نثار چاہیے، مجھے انصار چاہیے، مجھے ناصر چاہیے، وہ مجھے فدائی و جان فدا کرنے والے چاہیے. یہ غم علی ہے، یہ دکھ علی ہے. آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ غم علی میں شریک ہو کر اس غم کو اپنے دل کا غم بنائیں اور اس غم کو ختم کریں. عزیزان یہ غم ہے جو خدا انبیاء کو، معصومین کو، معصوم ہے، معصوم ہر لحاظ سے معصوم ہے. معصوم بولنے میں معصوم، معصوم سننے میں معصوم، معصوم عمل میں معصوم، معصوم ہر عمل میں معصوم، معصوم غم میں بھی معصوم ہے. معصوم کبھی بےہودہ غم میں غمگین نہیں ہوتا، معصوم کبھی دیہاتیوں کی طرح غمگین نہیں ہوتا، معصوم کبھی عوامانہ غم میں نہیں مبتلا ہوتا. اس کا غم بھی معصومانہ ہوتا ہے، اس کے غم پر بھی عصمت کی تہ چڑھی ہوتی ہے، اس کے غم میں بھی نقص نہیں ہوتا، اس کے غم کے اندر بھی بڑا ایک کمال ہوتا ہے. عزیزان یہ غم عصمت و غم معصومین ہے. اس غم کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، غم علی میں شریک ہونا و سوگ علی میں شریک ہونا ہے. عزیزان امیر المومنین آج شب مہمان ہیں، کچھ لحظے کے لیے بس رخصت ہونے کی گھڑی امیر المومنین کی تھوڑی دیر کے بعد
آنے والی ہے۔ عزیزان، غموں سے علی کو نجات ملنے والی ہے۔ فزت ورب الکعبہ، علی فوز پہ فائز ہو گئے۔ لیکن کوفہ میں ایک عجیب منظر ہے، کوفہ کا عجیب منظر ہے آج کی شب۔ کیوں عجیب منظر ہے؟ علی کے گھر میں بھی عجیب منظر ہے، کوفہ کی گلیوں میں بھی عجیب منظر ہے۔ 19 سے لے کر 21 تک کوفہ میں ہر چیز بدل گئی۔ لیکن میں اس طبقے کا ذکر کروں گا جو کسی حد تک علی کے دردوں میں شریک تھا، کیونکہ علی ان کے دردوں میں شریک تھے۔ یہ کون سا طبقہ تھا؟ کوفہ کے یتیم، کوفہ کی بیوائیں، کوفہ کے نادار، کوفہ کے مریض۔ وہ یتیم جو عرصے سے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ اماں یہ روزانہ کھانا کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمارے گھر کے باہر رات کو سناٹے میں تاریکی میں آ کر کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے؟ اور ان میں کچھ ایسے بھی یتیم تھے کہ امیر المومنین نہ صرف ان کے گھر کے باہر خرما و دودھ رکھ کے آ جاتے، بلکہ خود دستک دیتے، اندر جاتے، ان یتیموں کو اپنی آغوش میں لیتے اور ان کے منہ میں لقمے بنا کر ڈالتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ اور وہ یتیم بڑی حسرت سے کبھی علی کو دیکھتے، کبھی اپنی ماں کو دیکھتے کہ یہ کون ہے جو اتنی شفقت سے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جس کے ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف ہمارے جسم میں، ہمارے دلوں میں بھی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے جس کے ہاتھ پھیرنے سے ہمیں احساس یتیمی ختم ہو جاتا ہے؟ اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو جذام کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے گھروں سے نکال کے ویرانوں میں چھوڑ آئے تھے، خطرناک بیماریوں میں مبتلا تھے۔ امیر المومنین ہر شب کو جاتے، ان بیماروں کے جا کر احوال پرسی کرتے، ان کا مداوا کرتے، ان سے باتیں کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن 19 کی شب کے بعد، 19 کے شب کو امیر المومنین نے اپنے معمول کے مطابق یتیموں کو کھانا پہنچایا، بیواؤں کو کھانا پہنچایا، ناداروں کی تیمارداری کی، ان کا خیال رکھا۔ لیکن 20 کی شب کو کوئی بھی نہیں آیا۔ 20 کی شب کو یتیم بھوکے بیٹھے رہے، دروازے کی طرف دیکھتے رہے، اپنی ماں سے بار بار پوچھتے وہ مہربان آج کیوں نہیں آیا، وہ کریم آج کیوں نہیں آیا، کیا ہمیں بھول تو نہیں گیا، کہیں اس شہر سے چلا تو نہیں گیا؟ ان کی مائیں کہتی نہ، وہ مہربان بھول جانے والا نہیں ہے، یقیناً کچھ حادثہ پیش آ گیا ہے، خدا خیر کرے۔ وہ ایسی ہستی نہیں ہے یتیموں کو بھول جائے، بیواؤں کو بھول جائے، ناداروں کو بھول جائے۔ بچوں، اللہ سے دعا مانگو خدا خیر کرے، وہ کیوں نہیں آیا؟ عزیزو، یتیم بھوکے رو رو کے سو گئے، دیکھ دیکھ کے سو گئے، بیوائیں راستہ دیکھتے دیکھتے سو گئیں، اور ویرانوں میں بیٹھے نادار مجذوم انتظار میں رہے۔ کوئی بھی نہیں آیا، ان کی تیمارداری کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک ویرانے میں رات کے وقت کسی شخص کا گزر ہوا، گویا وہی 20 کی رات تھی، اس کا گزر ہوا۔ ویرانے میں بیٹھے ہوئے ایک مجذوم بیمار کی آواز آئی کہ اے گزرنے والے، ذرا تھوڑی دیر میرے قریب آ کے میری بات سن لے۔ یہ شخص چلا جاتا ہے، اس بیمار کے قریب، بوڑھے کے قریب پہنچ جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے تجھے کیا کام ہے؟ وہ بوڑھا کہتا ہے
کہ تو نے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا؟ وہ نابینا بھی تھا اور بیمار بھی اور رات کا سناٹا بھی۔ یہ گزرنے والا حیرت سے پوچھتا ہے تو کسی دوست کے انتظار میں ہے؟ کہنے لگا ہاں، ایک دوست کے انتظار میں ہوں جو ہر روز آیا کرتا تھا، میرا انیس تھا، میرا مونس تھا، میرا ساتھی تھا، روزانہ آتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ کیا تو نے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا؟ نہیں آیا وہ، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ یہ گزرنے والا کہتا ہے اے نابینا، تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تو بوڑھا ہے، رات کی تاریکی ہے، شاید میں ہی وہ تیرا دوست ہوں، تجھے کہاں سے معلوم کہ وہ میں نہیں ہوں؟ کہنے لگا نہ، وہ تو نہیں ہے۔ وہ پوچھنے لگا تجھے کہاں سے معلوم؟ کہنے لگا جب وہ آتا ہے اس کے قدموں کی آواز سے ہی میرے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ وہ اتنی عاجزی سے قدم اٹھاتا ہے، وہ اس طرح سے زمین پہ قدم رکھتا ہے، مجھے اس کی دور سے خوشبو آ جاتی ہے۔ وہ جو میرے قریب آتا ہے میرے ارد گرد معطر ہوائیں چلنا لگتی ہیں۔ وہ تو نہیں ہے، تو ضرور نیک آدمی ہوگا لیکن تو میرا دوست نہیں ہے، میرے دوست کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ کہنے لگا تو نے سنا بھی کچھ نہیں؟ کہنے لگا اور تو کچھ بھی نہیں سنا، صرف اتنا سنا ہے کہ کل شب امیر المومنین کو ضربت لگ گئی ہے، امیر المومنین زخمی ہیں، گھر میں ہیں۔ یہ سننا تھا۔ وہ مجزوم کہتا ہے مجھے اٹھال کے ساتھ لے چلو۔ کہنے لگا کیوں؟ کہتے مجھے یقین آ گیا وہی میرا دوست تھا جو آج سر شکافتہ بستر پہ پڑا ہے، وہ میرا دوست تھا۔ وہ روز آتا تھا میری بالین پر آ کر میری تیمارداری کرتا تھا، آج مجھے لے جا اس کے پاس، آج میں اس کی تیمارداری کروں۔ عزادارو اہل بیت، علی کے گھر میں عجیب کوہرام برپا ہے۔ امیر المومنین بستر شہادت پر ہیں، کبھی بیٹیوں کو بلا کر نصیحتیں وصیحتیں کرتے ہیں، کبھی بیٹوں کو بلا کر وصیحتیں کرتے ہیں، کبھی حسن کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں، کبھی حسین کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں، اور کبھی عباس کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں، کبھی زینب کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آ کر احوال پرسی کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اجازت مانگی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے امیر المومنین کے پاس جانے دو۔ جب میں پہنچا اور میں نے جا کر امیر المومنین سے درخواست کی، مولا کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا سر کا زخم دیکھوں؟ امیر المومنین نے تھوڑا سا پٹی کو، پردے کو سرکایا اور کہا کہ دیکھ لو۔ کہتے جب میں نے دیکھا تو میرا جی چاہا میں چیخ ماروں، لیکن میں علی کی بیٹیوں کی خاطر چپ رہا، اور میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ مجھے تو معمولی سی خراش لگتی ہے، امید ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ زخم۔ علی نے ان آنکھوں سے مجھے دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن یہ جو تو نے میری بیٹیوں کو نہیں رلایا، تیری مہربانی جو میری بیٹیوں کی خاطر تو چپ رہا۔ لیکن عزادارو، لیکن یہ خاموشی تھوڑی دیر کے لیے تھی۔ جناب ام کلثوم بڑی مضطرب ہیں، زینب کلیہ بڑی مضطرب ہیں، چین نہیں آتا۔ کبھی بابا کے پاس آتی ہیں، پھر اندرونی میں بھیجا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتی ہیں۔ کبھی مرد آتے ہیں تو زنانے میں بیبیوں کو بھیج دیا جاتا ہے، بیبیاں پردے تھام کر کھڑے ہو کر سنتی ہیں کہ بابا کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں اب جانور نہیں ہو سکتا، میں اب آخری لحظے کا مہمان ہوں، اور ادھر سے پردے کے پیچھے سے ایک دفعہ زینب علیہ کی فریاد آئی، جناب ام کلثوم کی فریاد آئی کہ بابا، اور ادھر سے علی کی آواز آئی خاموش میری بیٹی خاموش، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، اے میری بیٹی ابھی تو نے نہیں رونا، میرے پاس مرد موجود ہیں، میرے پاس نامحرم موجود ہیں، میری زینب تیرے رونے کی آواز بھی نامحرم میں نہ آ جائے، اے میری بیٹی
وہ وقت یاد نہیں ہے جب تو اماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے رات کے سناٹے میں آ رہی تھی؟ میں نے حسن کو کہا میری بیٹی کو لے جا کہ سناٹے میں میری زینب کو کوئی دیکھ نہ لے، میری بیٹی منہ سے آواز نہ نکالنا۔ عزادارو، علی کے گھر کے اندر کوہرام تھا لیکن بیبیاں ضبط کر رہی تھیں، اور علی کے باہر، گھر کے باہر یتیموں نے آ کر کوہرام مچایا ہے۔ نہ جانے کہاں سے آج دودھ کے پیالے لے کر آ گئے، بیوہ نادار آ گئے، فقراء جمع ہو گئے، وہ بیمار سہارے لے کر، لاٹھیوں کے سہارے لے کر علی کے گھر کے باہر آ کر، اور سب فریاد کر کے کہنے لگے ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو۔ ہم نے سنا ہے حکیم نے کہا ہے زہر کا اثر دودھ سے ختم ہو جائے گا۔ نہ جانے یتیموں نے کہاں سے دودھ لیا، کہاں سے لے کر اپنے مولا کو پلانے کے لیے آئے کہ ایک دفعہ امام حسن مجتبی دروازہ کھول کر باہر آ کر ان یتیموں کو کہتے ہیں آج تم سب یتیم ہو گئے، آج ہم یتیم ہو گئے، اہل بیت یتیم ہو گئے، شیعہ یتیم ہو گیا، امت یتیم ہو گئے۔ اے یتیموں، آج تمہارا سہارا سر سے اٹھ گیا۔ امام حسن مجتبی کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، قد قتل علی، علی دنیا سے چلے گئے، شیعوں کا امام چلا گیا، زہرا کا مظلوم امام، زینب کا مظلوم بابا، حسن و حسین کا مظلوم بابا، دکھیا دل لے کر، پھٹا ہوا سر لے کر، زخمی جگر لے کر لوگوں دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے اپنے عزاداروں کو سوگوار کر گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔